أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ. آپ لوگ نے اتنا ٹائم نکالا اور آج اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں. یہ ایونٹ جو ہے وہ مارکہ حق کے حوالے سے ہے، لیکن پرٹیکولرلی مارکہ حق جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک گیم چینجر، ایک ٹرننگ پوائنٹ میں کہوں گی کہ ثابت ہوا. وہ اس لیے کیونکہ اس ایونٹ میں پاکستان نہ صرف جنگی میدان میں بلکہ سفارتی سطح پر کہیں، سیاسی سطح پر کہیں، اخلاقی، نفسیاتی، جس کو ہم سائیکولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں، سائے وار، اس میں بھی ساری کامیابیاں جو ہیں وہ پاکستان نے ہی سمیٹی. لیکن ان کامیابیوں کے پیچھے جو ایک بہت بڑی جنگ تھی وہ تھی نیریٹو کی جنگ، نیریٹو وار، اور جس کو ہم بیانیے کی جنگ کہتے ہیں. اس میں بھی الحمدللہ پاکستان کو ہی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی. وہ اس لیے تھا کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا تھا پاکستان کا، اس نے ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ پذیرائی ملی. پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کے بیانیے کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اس کو سپورٹ بھی کیا گیا. یہ کیسے ممکن ہوا، اس کا اگر ایک کوئک ریکیپ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پہلگام واقعہ ہوتا ہے، اس میں 26 افراد جو ہے وہ مارے گئے. تب سے لے کر سیز فائر تک انڈین میڈیا، انڈین حکومت ایک پروپیگنڈا کرتی رہی، جھوٹ پھیلاتی رہی، جبکہ آن دا ادر ہینڈ پاکستان نے بھرپور ذمہ داری کے ساتھ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنا موقف سامنے رکھا. پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کے فوراً بعد جو ہے انڈین میڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ دہشت گرد پاکستان سے آئے ہیں یا وہاں سے کوئی تعلق ہے. چند ہی منٹوں میں یہ بیانیہ بننا شروع ہو گیا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، اور پھر ان کا میڈیا جو ہے وہ ایک وار مونگرنگ اور جنگجو جو ہے وہ نیریٹو اس کو پروموٹ کرنے لگا. اور ہوا یہ کہ آخرکار ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ اس نیریٹو کی یرغمال بن گئی. نتیجتاً انہوں نے پاکستان سے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ کم کر دیے، سنتاس معاہدہ معطل کر دیا، وہاں سے پاکستانیوں کو الٹیمیٹم دے دیا کہ فوراً وہاں سے چلے جائیں. جبکہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ایک فیئر اور اوپن انویسٹیگیشن جو ہے، نیوٹرل تحقیقات جو ہے وہ اس واقعے کی کرائی جائے، اور بار بار اس پہ زور دیا، جس میں ہمارے میڈیا نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، نہ ماضی میں ہوا ہے اور نہ اب. پھر 6 مئی ہوتا ہے اور پاکستان پر حملہ کر دیا گیا، لیکن پاک افواج نے اپنے ملک کے دفاع میں 6 طیارے گرائے. پاکستانی میڈیا نے وہ حقائق رپورٹ کیے،
دنیا نے ان حقائق کو مانا, اس کی تصدیق کی, جبکہ آن دا ادر ہینڈ بھارتی میڈیا جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا. اور ڈیسپریشن کی تو انتہا یہ تھی کہ انہوں نے لاہور کی بندرگاہ جو ہے وہ تباہ کرنے کا بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا. پھر فائنلی آپریشن بریانم مرسوس جو ہے وہ لانچ ہوتا ہے اور بھارت کو ذلت اٹھانی پڑی, ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا, اور پاک افواج نے بڑی بہادری, بڑی جرت کے ساتھ جو ہے یہ آپریشن لانچ کیا. آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم یہ بات کر سکیں کہ ایسے حالات میں, ایسے مواقع پر جہاں بات جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی ہو, تو میڈیا جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے, اور اسپیسیفکلی اس ایونٹ پر میڈیا نے کیا رول پلے کیا. اور پاکستان کنیکٹ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوں اور یہ ڈسکشن جو ہے اپنے پینل کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں. پاکستان کنیکٹ ایک ایسا ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم ہے وچ از بلٹ فار نیو جنریشن, آج کی جنریشن کے لیے ہے, جن کو ہم جین زی بھی جانتے ہیں, جن کو ریلائبل انفارمیشن چاہیے, ان کو میننگ فل انفارمیشن چاہیے, لیکن کیونکہ وہ تھوڑے جلدی میں ہوتے ہیں تو ان کو پریسائز اور کوئک انفارمیشن بھی چاہیے. تو اس لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے اٹ کورز آل ایریاز فرام پالیٹکس ٹو بزنس ٹو انٹرٹینمنٹ, لائف اسٹائل, سوشل ایشوز, اور ویریفائڈ اور انگیجنگ نیوز جو ہے وہ یہ ڈیلیور کرتے ہیں ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ. So before I introduce my panel, I would like to call upon the CEO of Pakistan Connect, Mr. Shafiq Akbar, to say a few words. اس کے بعد ہم اپنی پینل ڈسکشن کا آغاز کریں گے. پلیز شفیق صاحب. Thank you, Rabia. Assalamu alaikum, everyone. It's an absolute honor to have you all here in this special gathering today. I graciously welcome Muhammad Malik Bhai, Meher Buhari, Mansoor Ali Ahmed Sahab, the best narrative shapers of Pakistan, and our distinguished guests. Truly a very diverse and powerful gathering, convergence of intellect, influence, and national resolve. The purpose of today's event is simple yet critical. We're not just here to celebrate Mark-e-Haq, but to talk narrative post Mark-e-Haq in this fast changing world. The world order is changing. پہلے بات ہوتی تھی ویلیو بیس ورلڈ آرڈر کی, ایٹ لیسٹ پرسپشن مینجمنٹ یا نیریٹو کی حد تک, لیکن آئی تھنک دی فریز مائٹ از رائٹ از بیکمنگ مور ویزیبل, ایکسیپٹیبل, اینڈ آف کورس کانسیکوینشل. میں اگر اپنی بات کروں, آئی ایم این اوورسیز پاکستانی. میں 10 سال پہلے پاکستان آیا تھا. میں بھی تھوڑی پڑھائی بھی کی ہوئی ہے گلوبل پالیٹکس کے بارے میں. آئی بین اے اسٹوڈنٹ ایٹ کیمبرج فار سم ٹائم. ریئلزم اور کنسٹرکٹیوزم کی جب ڈبیٹ ہوتی تھی تو آئی مسٹ ایڈمٹ کہ میں کہتا تھا پاکستان میں بوم کو کیوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمیں صرف اکانومی کی بات کرنی چاہیے. میں دبئی اور یورپ کی ایگزامپل دیا کرتا تھا, لیکن آئی آلسو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ ایک سال میں گھر بنایا پیچھے 2-3 سال پہلے, تو وہاں پہ نیوکلیئر بنکر بنایا, لیکن سوچا کبھی نہیں تھا کہ کبھی یوز کرنا پڑے گا. پچھلے ایک سال میں آئی تھنک تھنگز ہیو چینجڈ, نیریٹو اینڈ تھنکنگ ہیز چینجڈ. اور آج کی جو یہ گیدرنگ ہے اس میں مارک-e-حق کی پہلے تھوڑی سی بات کر دوں اور اس کے بعد ول کم ٹو دی نیریٹو. I'll keep it very brief. میں چاہ رہا تھا کچھ لکھوں مارک-e-حق کے بارے میں, لیکن آئی تھنک گوگل ول ہیلپ می, کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے لکھا ہوا ہے. سو آئی جسٹ ریڈ فرام گوگل کہ پاکستان کا جب نیریٹو بلڈنگ کی بات آتی ہے
تو گوگل کیا کہتا ہے مارکہ حق کے بارے میں؟ مارکہ حق, a glorious triumph of national resolve, unity and professional defense, showcasing the armed forces' capability to deliver precise, iron-fisted retaliation against aggression. It symbolizes the righteous campaign. Marka Haq is the battle of truth, where the military and nation stood united, reinforcing sovereignty and patriotic spirit against an adversary. یہ میں نے گوگل کی بات اس لیے کی کہ پوسٹ مارکہ حق گلوبل پرسپیکٹو اباؤٹ پاکستان از چینجنگ. پہلے مارکہ حق اینڈ more recently the role Pakistan is playing at the international level. So today's gathering is not just about us, it's about the global perspective about Pakistan. کہ ہم نے پاکستانیوں نے پاکستان کو گلوبل سٹیج پہ کیسے پروموٹ کرنا ہے. So let's celebrate Marka Haq, not just a moment of strength from global perspective, but as a turning point of clarity and purpose for Pakistan. Let's move from conversation to conviction and talk narrative. And for that, I leave it to those who shape it the best. Thank you very much, ladies and gentlemen. ایک چھوٹا سا نغمہ پی کنیکٹ کی ٹیم نے بنایا ہے آپ کے لیے, تو پلیز وہ بھی ذرا دیکھتے. ایک سال ہو گیا, دشمن پر ہیبت طاری ہے, سندور کا سوچتے جسم اب بھی کانپتے ہوں گے. رات اندھیری میں دشمن نے کیا چپ کے وار, آسمان پر ہوا شہینوں کا راج. اٹھا تھا پاکستان حق کی راہ پر سینہ تان کے لڑے, مار گئے حق, مار گئے حق, پاکستان جیتا, جیت ہماری ہوئی. مار گئے حق, مار گئے حق. ایک ہوئے تو طاقت بن گئے ہم, پنجاب کی سونی مٹی, سندھ کا نیلا سمندر, بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ, خیبر کی دلیری, کشمیر کی وادیاں, گلگت کی اڑان, سب اکٹھے ہوئے ایک جھنڈا لہرایا. یہ ہے پاکستان, یہ ہے ہماری پہچان, اب نہ کوئی ڈر, اب نہ کوئی خوف, اتحاد ہمارا, ایمان ہمارا. مار گئے حق کی یہ شمع جلتی رہے گی, پاکستان ترقی کرتا رہے گا. مار گئے حق, مار گئے حق, پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مار گئے
چاہوں گی کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں جن کی ڈسکشن سننے کے لیے ہم یہاں پر آج موجود ہیں ان کو میں دعوت دوں آن سٹیج. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت عرصے سے جو ہے وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں آن آر ٹیلی ویژنس, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محمد مالک, ARY پہ اپنا شو کر رہے ہیں آج کل. مالک صاحب پلیز کم آن اسٹیج. اس کے علاوہ ہمارے بیچ ایک ایسی صحافی بھی موجود ہے جن کی اپنی ٹریڈیشنل میڈیا پہ تو پریزنس ہے ہی, لیکن ہی ہیز ون آف دا بگیسٹ پریزنس آن ڈیجیٹل نیوز میڈیا. لیٹس ویلکم منصور علی خان. اور آخر میں بلانا چاہوں گی سینئر صحافی مہر بخاری کو, دنیا نیوز پہ اپنا شو کر رہی ہیں آج کل. مہر پلیز کم آن اسٹیج. تو ان سے بہتر پینل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے دے ور ایٹ دا سینٹر آف اٹ جب مارکہ حق ہو رہا تھا. جیسے کہ میں نے کہا کہ جنگی میدان میں تو چلیں جو بھی ملٹری کامیابی ہمیں حاصل ہوئی, لیکن میڈیا نے جس طرح سے اپنا رول پلے کیا, جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, جس رسپانسبلٹی کے ساتھ, وہ اگر نہ ہوتا تو شاید آئی ڈونٹ نو ہم اس موقع کو کس طرح سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے. میں آغاز اسی سے کروں گی کہ بہت زیادہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ ہم نے کیا رول پلے کیا اور بھارت کے میڈیا نے کیا رول پلے کیا. ظاہر ہے جنگ انہی سے تھی تو ان کے ساتھ ان کے میڈیا نے کس طرح سے جو ہے وہ پورے جنگ کے دوران بات کی, رپورٹنگ کی, اس پر بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ یہ مہر آپ سے ہی شروع کروں گی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہاں پر اتنی وار مونگرنگ اور ایک جنگی جنون جو ہے وہ میڈیا پر سوار تھا, اور یہاں پر بڑی کنٹین طریقے سے رسپانسبلٹی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹنگ ہو رہی تھی. آئی مین اٹ واز پولز اپارٹ اگر میں کہوں تو. وائی اینڈ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن کہ دو جگہ پر اتنی ڈفرینٹ رپورٹنگ ہو رہی تھی؟ تھینک یو رابعہ. السلام علیکم ایوری بڈی. I think I can speak on everybody's behalf. We're thrilled to be here, especially ایک ایسے موقع کے اوپر when there is retrospection on what we achieved last year, which was nothing short of a Herculean task. And when I say that, it's not just because of military successes, جس طرح ربیہ کہہ رہی تھی, but also because I feel that the entire nation did come together. And there's a background to what Rabia is asking, کہ اس کا یہ کیا ایسا معجزہ ہوا کہ ہم بڑے ذمہ دار اور ہم بڑے منجے ہوئے صحافی تھے سارے, اور دوسری طرف جو ہیں وہ مادر پدر آزاد وار مونگرز بیٹھے ہوئے تھے. یو نو دا فیکٹ از اٹس ناٹ کہ ہماری کوئی مے بی آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے یا ہم بڑے زیادہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ. یو ہیو آن بوتھ سائڈز یو ہیو ویری ویری انٹیلیجنٹ, ویری ویری ویل ٹرینڈ پیپل جن کے پورے کریئر اسپیننگ ڈیکیڈ جو ہیں اس کام کے اندر لگے ہیں. بٹ مختلف بات یہ ہے, ٹو بی ویری فیئر, انڈیا کے اندر پاکستان ہیز آلویز بین سین ایز اے ویری مینیجبل ایکسٹرنل ایشو اور اے فیکٹر, جس کو ہمیشہ پولیٹکلی استعمال کیا گیا ہے, پولیٹکلی اس کو ایٹ اپرچونسٹک ٹائمز اس کو یوز کیا گیا ہے فار پولیٹیکل یوز, پولیٹیکل کیمپینز. اور اس کے بالکل برعکس پاکستان کے اندر وی ہیو آلویز سین انڈیا ایز اے اسٹریٹجک کنسرن. ہماری جو عام ڈسکشنز ہیں, ڈبیٹس ہیں, نیشنل ڈبیٹس ہیں, ہمارے الیکشنز ہیں, انڈیا ڈزنٹ فگر اور ہیز ناٹ فگرڈ ایز الیکشن ایشو. ہمارے لیے اٹ ہیز بین اے اسٹریٹجک کنسرن. ہماری زیادہ تر جو ڈسکشنز ہیں وہ ہمیشہ رہی ہیں گورننس کے اوپر, کرپشن کے اوپر, انسٹیٹیوشنز کے اوپر, IMF کے اوپر. یو نو دیز آر آر کنسرنس. سو ٹو بی ویری فیئر, ہم سب کی بھی ٹریننگ اوور ڈیکیڈ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوئی کہ چڑھ دوڑو مار دوڑو, ان کا تو خون پی جاؤ اور موقع ملے تو. سو آئی تھنک کہ یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے نا, آئی تھنک فرینکلی میری اسیسمنٹ ہے, آئی تھنک اس سینٹیمنٹ نے بھارتی صحافیوں کو بہت اوور ویلم کر دیا. ایک تو ٹو بگن ود ادھر ایک ایسی سرکار ہے جو مکمل طور پر فیئر اور ہیٹریڈ, نفرت کے اوپر اپنی سیاست کی بنیاد رکھ چکی ہوئی ہے. مودی سرکار ایک نیشنلسٹ ایجنڈا لے کر آتی ہے, اینڈ اٹ وانٹس ٹو سیل ایوری ایونٹ, اینڈ اٹ وانٹس ٹو
squeeze and manipulate every event کہ اس کے political capital جو ہے وہ derive کر سکیں. And this is not the first time. I mean traditionally India has always done the same. Whether it was Samjhota Express or you pick up history and you'll see کہ جتنے conflicts یا جتنے skirmishes جتنے events ہوئے ہیں ان کو ہمیشہ politically استعمال کیا گیا ہے, اس کو weaponize کیا گیا. اور پھر آپ کی پلوامہ کے بعد بھی آپ اٹھا کے دیکھیے پوری کیمپیننگ کا ایک سینٹرل کور ایشو تھا پاکستان. سو اس دفعہ بھی یہ ہوا, نو سرپرائزز. بٹ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک جو نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے جب کوئی اٹیک ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان از اسپانسرنگ ٹیررزم. یعنی کوئی لاجک نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی تھوڑا سا حساب نہیں کہ بارڈر کتنا طویل ہے, آپ نے FIR کب کاٹی ہے, ادھر سے ریئیکشن کیا آ رہا ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں. دیر از ناٹ ایون اے کنسرن اور اے یوز فار انویسٹیگیشن اٹ سیمس. سو ادھر بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا. اینڈ دا سیڈ پارٹ از, دا ٹریجڈی از کہ آپ یقین مانیں ایز اے جرنلسٹ پاکستان کے طول و عرض میں آپ اس بات کی گواہی دے سکتی ہوں کہ ایکچولی بہت دکھ تھا پہلگام ایونٹ کے بعد. Nobody over here celebrates death and destruction and terrorism. We have been on the receiving end for it for decades. We are the last people to do so. مگر ہمیں constantly project کیا جاتا ہے as hardliners, as people who celebrate terrorism, who sponsor it, extremists. This is again no surprise. بھارت نے یہی کرنے کی کوشش کی. ہم نے کیوں یہ نہیں کیا؟ Because as I said, number one, ہم سب کی ٹریننگ یہ نہیں رہی. Over the years we have not been India obsessed. Secondly also, I feel the channels of communication were open. ہماری ہر جنگ میں ربیہ جو آپ کی جنگ میں all over the world آپ کی مین سورس کیا ہوگی خبر کی؟ ISPR ہوگی, ملٹری سورس ہوگی. ادھر بھی تھی. یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ادھر بھی یہی ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ نمبر ون ایک تو وہ ٹو بی ویری فیئر وہ خبریں, وہ ایکسیس بہت ایویڈنس بیکڈ تھا, وہ بڑا لاجیکل تھا. اگر ہمیں یہ بتایا جاتا کہ ہم نے دہلی فتح کر دیا, اناؤنس کر دو, اور ہم کل جا کے بیٹھ کے اناؤنس کر دیتے تو یقین مانے شاید ہم ادھر بھی نہ بیٹھے ہوتے آج. اچھا, آپ کی سورسز پہ, سوری ٹو کٹ یو, آپ کی سورسز پہ میں آنا چاہوں گی. تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اس کو یہیں پہ بریک دے دیں تاکہ جو ہے وہ میں آگے اور مہمانوں پر بھی جا سکوں. مالک صاحب آپ بھی مجھے بتائیں, جیسا کہ مہر کہہ رہی تھی, دس از ویری ٹرو, جو ایک آبسیشن ہے وہاں پر وتھ پاکستان. کسی نے بڑا صحیح کہا کہ پاکستانیوں کو بس اتنا ہی پتہ ہوگا کہ مودی ہے یا پھر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی, یہی دو نام شاید پتہ ہوں گے, لیکن وہاں جو ہے ان کو سب جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو اس آبسیشن کی وجہ سے, اور جو ظاہر ہے جیسا کہ مہر نے کہا کہ ان کا الیکشن ہی اس چیز پہ بیسڈ ہے, پاکستان دشمنی پہ جو ہے وہ بیسڈ ہے, ہیٹ کی سیاست پر بیسڈ ہے. اب وہاں پر اتنی ایک جنگجو قسم کی جو ہے وہ رپورٹنگ ہو رہی تھی, اور یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹنگ کی جا رہی تھی. یہ کیا بہت زبردست ٹریننگ ہماری میڈیا کی ہے اور ان کی نہیں ہے؟ واٹ از دا ڈفرینس, کیا ہو کیا رہا تھا؟ سب سے پہلے تو جی السلام علیکم ایوری ون. اینڈ آئی تھنک پہلے تو میں ذرا شکریہ ادا کر دوں شفیق کا اور پاکستان کنیکٹ کا فار سیٹنگ اپ دس ہول تھنگ, کہ ایک ہمارے ملک میں ہم یوز ٹو ہو گئے ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, بڑا ریئر ہو گیا ٹاکنگ ٹو ون اندر. سو دی آرٹ آف کانورسیشن از لاسٹ ان پاکستان. بڑا سمپل جواب ہے اس کا. وہ لوگ ایک نیریٹو بیچ رہے تھے, ہمارے لیے بڑا آسان تھا, ہم ایک فیکٹ بیسڈ رپورٹنگ کر رہے تھے, اس لیے ان کو بڑا ایگریسو بنانا پڑا, ان کو ایک سٹوری بنانی پڑی, ان کو ہر دوسرے دن ایک سٹوری بنانی پڑتی تھی, بیکاز دے ڈنٹ ہیو اے فیکٹ بیسڈ نیریٹو. ہمارا بڑا آسان تھا, ہمیں ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آر فیکٹس وہ سو اسٹرانگ. کریڈیبلٹی فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نیریٹو بلڈنگ میں, کہ آپ جھوٹ بیچ رہے ہیں یا آپ سچ بتا رہے ہیں. ہمیں نیریٹو بنانا ہی نہیں پڑا, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہم نے صرف جو ان کا جھوٹ تھا اس کا جواب دیتے گئے, جو فیکٹس تھے وہ دنیا کے سامنے بھی آ رہے تھے, اینڈ دا فیکٹس فار اسپیکنگ فار دیم سیلوز. یہ انڈیا دیکھیں, میں نے انڈیا بہت باری میں گیا ہوں ان دا گڈ اولڈ ڈیز. مودی کے بعد میں نہیں گیا بیکاز پھر میں نے واپس بھی نہیں آ سکنا تھا. سو انڈیا میں بھی جو آپ کا پاکستان سینٹرک سارا ہے نا, یہ ممبئی تک ہے. اچھا, انڈیا کا جو ساؤتھ ہے دے ڈونٹ گیو اے ڈیم. وہاں پہ نا, جس طرح ہمارا کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو یہاں کی کم چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ امرتسر لاہور کیا جذباتی دشمنی ہے یا محبت ہے, واٹ ایور یو کال اٹ. وہاں بھی نارتھ از ڈومینیٹڈ,
پاکستان ہیٹریڈ کا جو ان کا سارا چیز ہے. سو انڈیا کو بھی آپ کو یو ہیو ٹو ڈیوائڈ اٹ ان ٹو پارٹس کہ نارتھ انڈیا کا سوچتا ہے, ساؤتھ انڈیا کا سوچتا ہے, کیونکہ کانسنٹریشن چینلز کی اور سب کی حالانکہ تعداد میں ساؤتھ زیادہ ہے, بٹ اس نیریٹو کے لیے وہ نارتھ کو یوز کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارا تو نیریٹو تو کوئی فرینکلی ہمارا نیریٹو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے, ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وی ہیڈ اے ویری گڈ اسٹوری ٹو سیل, وی ہیڈ فیکٹس ٹو سیل. نیریٹوس کی لڑائی تو وہاں ہوتی ہے اس ایشو پہ جب وہ لوگ بھی آدھا سچ بول رہے ہو, ہم بھی آدھا سچ بول رہے ہیں. اس میں ہم کمپلیٹ سچ بول رہے تھے اینڈ ایویڈنس واز کمنگ ان. ایک دو دن پہلے چلیں آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن جو انفارمیشن تھی بڑی جلدی رول ان کر رہی تھی. سو ویل وی کین ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس. آئی تھنک آن انڈیا تھنگ مجھے یاد ہے جب ان کے بڑے بڑے نام آئے, برکھا نے فتح کروا دیا, کراچی بھی فتح کروا دیا, باقیوں نے کسی نے وہ بندرگاہ بنا وہ لاہور کی بندرگاہ, اسلام آباد میں بھی ایک سمندر تھا, وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تک. ایک ہمارا پائلٹ پکڑا ہوا ہے جو آج تک واپس نہیں آیا, وہ بھی ان کے کاغذوں میں ہمارا پائلٹ بھی پکڑا ہوا ہے. سو آئی تھنک لائز ہیو اے ویری شارٹ لائف. تو باقی ہم بات اس پہ کر لیں گے, لیکن میرا خیال ہے انڈیا کے ساتھ نیریٹو تو آپ کو لگا بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وی ور ٹیلنگ دا ٹروتھ. پلیز منصور, میں آپ کا بھی ویو جو ہے وہ اس پر چاہوں گی, ایک جو ہے آپ دے سکیں کہ کیا ایسا تھا, کیا ہماری ٹریننگ بہت زبردست ہے, بہت مختلف ہے ان سے, what do you think was the reason behind this? بہت شکریہ. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اسپیشلی ٹو پاکستان کنیکٹ, کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس پینل کے اوپر بیٹھیں. اچھا, بڑا کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں ایسا چانس ملے. آئی مین مالک صاحب میرے خیال میں ہم سے سب سے سینئر ہیں, انہوں نے 1999 کارگل بھی کور کیا ہوگا ڈیفینیٹلی. آئی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. میرا کریئر میں یہ پہلی جنگ تھی جو میں کور کر رہا تھا. frankly speaking, I want to start sharing a story تاکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ لگے. When this whole thing started, پہلگام, اچھا پہلگام happened on my birthday. اچھا, that was my birthday. اور اس کے بعد things escalated. تو میں پہلی دفعہ ظاہری بات ہے ایک پاکستان کی جنگ کور کر رہا تھا, اور ہمیں شروع سے کچھ انفارمیشن ملنا شروع ہوئی ڈفرینٹ سورسز سے, کریڈیبل سورسز سے. لیکن now we are talking about Pakistan, we are talking about facing India. تو ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, یا یہ آپ کو غلط فیڈ کیا جا رہا ہے, کیا یہ فیکٹ کے قریب بھی ہے کہ نہیں ہے. سو کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, اور میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ ہاں دس از واٹس گوئنگ آن. اور انڈیا سے بھی ہمیں کچھ چیزیں ہم نے مانیٹر کی کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوگا, یا آپ دیکھیے گا وہاں محسوس کریں گے, وہ ہوا. سو میرا بھی ٹرسٹ لیول بڑھنا شروع ہوا کہ واٹ دے آر سیئنگ از ایکچولی ہیپننگ. جنگ شروع ہونے سے 3 دن پہلے مجھے کچھ انفارمیشن ملی کہ جناب ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ ان کی کس کس ایئر بیس کے اوپر کون کون سے جہاز کھڑے ہیں. مطلب یہ ہمیں بتایا گیا, انہیں یہ تک بتایا گیا کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اتنی ریسورس ہمارے پاس ہے کہ ان کا فائٹر جیٹ جب ہینگر سے نکلے گا اور رن وے کے اوپر آ کے کھڑا ہوگا بھی اس نے ٹیک آف نہیں کیا ہوگا, تو وی ول نو کہ جہاز کون سا ہے اور یہ کب فلائی کرنے لگا ہے, اور اس کا فلائٹ پاتھ جو ہوگا بارڈر کے آس پاس کدھر ہوگا, ہمیں یہ تک ڈیٹیلز پتا ہے. نا یو نو ایز اے جرنلسٹ نا دس واز گیونگ می کانفیڈنس کہ اچھا یار نہیں ہم لوگ واقعی تگڑے ہیں, ایسا نہیں ہے, بے شک وہ 5 گنا ہم سے بڑا ہو لیکن پکڑ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ وہاں پہ اور ہمارے ڈفرینس ایک چیز کا تھا کہ وہاں پہ یہ وار پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے شروع ہوئی تھی. اٹ واز ناٹ جیو پالیٹکس, اٹ واز ناٹ بارڈر یا سیکورٹی. مودی گورنمنٹ وانٹیڈ اے پولیٹیکل مائلیج آؤٹ آف دیٹ. ہمارا ایسا کوئی چکر نہیں تھا. اچھا دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ 1965 کی جنگ ہو رہی ہے اور یو ہیو ٹو بی این آئی وٹنس ٹو سی کہ کتنے ٹینک تباہ ہوئے تو کتنے جہاز تباہ ہوئے. آپ کو پوری دنیا کی سیٹلائٹس خود مانیٹر کر رہی ہیں. ان کا S-400 اگر تباہ ہوگا تو پوری دنیا میں ایکنالج ہوگا. ان کے 6 جہاز گریں گے پوری دنیا میں ایکنالج ہوں گے. ہمیں شاید کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. The Americans would know it, the British would know it, the Chinese would know it, the Russians would know it کہ ہاں ان کا کتنا نقصان ہوا. آج ڈفرینس یہ ہے, آج 1 سال کے بعد, کہ ہم نے جو کلیمز کیے, یہ جہاز گرے ہیں, اتنے گرے ہیں, یہاں پہ S-400 کی بیٹری کھڑی ہوئی تھی, اس کو ہم نے ڈسٹروائے کیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اینڈ دوز سیٹلائٹس آر ایکچولی کنفرمنگ دیٹ. اب اس میں ہوا یہ ہے, خدا کا کرنا تھا کہ یہ ایوری تھنگ ایکچولی جسٹ سیٹ آن دا رائٹ اسپاٹ, انکلوڈنگ دا میڈیا. ہماری بھی عزت بچ گئی.
اللہ کا شکر ہے ہماری عزت بچ گئی, ہم نے کوئی اور ٹال ایسے کلیمز نہیں کیے کہ جس کو ہم ویریفائی نہ کر سکے. سو میرا خیال میں اللہ کا ہی کرنا تھا, رائٹ پیپل ور ڈوئنگ دا رائٹ جاب. اینڈ تو یہ ایگزیکٹلی آپ سب نے جو ہے وہ فیکٹ بیسڈ رپورٹنگ کی بات کی. آپ نے بھی کہا جیسے جیسے انفارمیشن آ رہی تھی شروع میں شاید تھوڑا سا آپ کو یہ اپریہنشنز ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, کیا مجھے بولنا چاہیے کیا نہیں. مجھے یہ بتائیں تو ایسے موقع پر جب اتنی تیزی سے سچویشن بدل رہی ہو, ایک وار سچویشن میں آپ ہیں, ہاؤ ڈو یو ویریفائی واٹ ایور انفارمیشن یو آر گیٹنگ؟ ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے کہا سورس ہوگی, ملٹری سورس ہوگی یا حکومت کی سورس ہوگی, اس کو آپ کیسے ویریفائی کریں کہ ہاں اتنے جہاز گر گئے, ابھی یہ جہاز گر گیا, یا ہم نے جو ہے ان کا S-400 تباہ کر دیا, یا جو بھی. ہاؤ ڈو یو ویریفائی دس اس وقت بیٹھے ہوئے؟ پہلے میں چاہوں گی آپ آنسر کریں پلیز. دیکھیں, ایک تو ایڈنگ ٹو واٹ منصور از سیئنگ, اٹ از ایبسولوٹلی اے کانفیڈنس بلڈنگ پروسیس. ہمیں بہت جلدی ایک تو ایکسیس مل گیا. ایکسیس کا مسئلہ نہیں تھا, ہمیں وہ وار رومز دکھائے جا رہے تھے جدھر یہ فیصلے ہو رہے تھے, ہمیں ڈیپ بریفنگز دی جا رہی تھیں, ہمیں فیکچولی بیکڈ اپ چیزیں دکھائی جا رہی تھیں, جس سے آپ کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے. آئی ریممبر جسٹ ڈیز بفور, ڈیورنگ دیز ڈیز, شام کو ہم کہیں بیٹھے تو مالک صاحب اور میں, I don't know if he remembers or not, یہی بات کر رہے تھے کہ یار آج نیند بڑی اچھی آئے گی. You feel that you're in comfortable hands. واقعی you know between saying, reading, theory and practical, actually seeing کہ یار یہ ہمارے پاس پورا سیٹ اپ ہے, this is how we're war gaming, this is how we're monitoring, this is what's going on, بڑا حوصلہ ملتا ہے بحیثیت ایک پاکستانی. So the fact جو آپ کہہ رہے ہو کہ ویریفائی آپ آن گراؤنڈ کیسے کرو گے, اگین اٹ از ایوری تھنگ. ایک بھی خبر باؤنس نہیں ہوئی, ہمارا ایک بھی دعویٰ باؤنس نہیں ہوا, بیکاز ایز منصور از آلسو سیئنگ کہ دس از ان اے ورلڈ وی لیو ان ٹوڈے. یہ بیٹل فیلڈ کے اندر آپ کی کنونشنل وارفیئر کے وقت ٹینکر اور لوگوں کے فیٹ آن گراؤنڈ یہ ختم ہو گئے ہیں نا. ٹوڈے وی آر لیونگ ان اے ٹائم ویئر یو آر سیئنگ warfare completely metamorphosize, completely change. We are living in a system where aapki information warfare, cyber warfare, superior technology jo hai, that makes all the difference. So hum logon ne idhar bhi dekha کہ پاکستان نے کس طرح ایج حاصل کیا, اپر ہینڈ حاصل کیا. یہ تھا تھرو بہترین روبسٹ ڈیفینس, آپ کا asymmetric retaliation, آپ کی superior intelligence and also diplomatic maneuvering. ہم نے رائٹ ٹائم کے اوپر جب بین الاقوامی کمیونٹی کو آگاہ کیا کہ اتنی ہماری سویلین کیجلٹیز ہیں اور ہم محتاط ہیں, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو نیوکلیئر پاسچرنگ, بیکاز ایک ایسی صورتحال میں ربیہ جس طرح یو آر سیئنگ, یہ اتنی ڈائنامک فاسٹ چینجنگ ایک صورتحال ہوتی ہے ان ریئل ٹائم کہ ایک مس کیلکولیشن, ایک مس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ یو ہیو اسینشلی گون ان ٹو نیوکلیئر پاسچرنگ وچ وی ڈیڈ, جس کی وجہ سے آئی فیل کہ شروع میں جب ہم نے اپنا مدعا سامنے رکھا دنیا کے سامنے ایز سمبڈی جو بڑا کاشیسلی اور بڑا نپے تپے الفاظ میں طریقے سے ریٹیلیٹ کرنا چاہ رہا تھا, ناٹ ایٹ آل نی جرک یا ناٹ ایٹ آل جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دم اٹیک کر دیں. ہم نے اپنا بڑا کاؤنٹر اٹیکس کو, اپنے رسپانس کو بہت میجرڈ رکھا, جس سے وی کیم اکراس ایز اے ویری رسپانسبل پلیئر آن دا گلوبل اسٹیج وچ واز ریکگنائزڈ بائی یو نو ایٹ دیٹ ٹائم. UN کی اسٹیٹمنٹ آ گئی, EU countries gave statements, China came forward, America had to inevitably intervene. So and all of this ہوا کیا, پھر آپ نے جو ریپڈ اسٹرائک ایمبیشنز تھے انڈیا کے وہ نیوٹرلائز ہو گئے نا, وہ آپ ایک شارٹ ٹرم اسٹیل میٹ کے اندر تبدیل ہو گئے, جس ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا بھارت کا, کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوا بھارت کا, اس کے عوض آپ نے پاکستان کی اسٹینڈنگ دیکھی, بیکاز ایوری تھنگ واز ویری میجرڈ. سو آئی ریئلی ڈو بلیو دیٹ ان ٹرمز آف دا جرنلسٹ اینڈ ان ٹرمز آف آر پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ نوبڈی واز irresponsible. Nobody was wanting a full out confrontation. ہم نے اکراس دا بورڈ ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. مالک صاحب یہاں پر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہاں ایسی, یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, کیونکہ فوگ آف وار میں بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کیسے کریں اسٹیبلش کہ آپ کی فوج سچ بول رہی ہے, آپ کو صحیح بریف کر رہے ہیں. آئی تھنک اس میں سب سے بڑا میٹر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بات بتا رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اس میں بہت بڑا رول یہ تھا, آئی ہیڈ اے چانس, منصور ہیڈ اے چانس, ہمیں انہوں نے اپنا ایئر فورس کا کمانڈ سینٹر دکھایا, کمپلیٹ کمانڈ سینٹر. وار سے 1-2 دن پہلے ہمیں کمپلیٹ وہاں پہ بریفنگ دی گئی. وہاں پہ ہم نے کیپیسٹی دیکھی کہ کیا ان کی ٹریکنگ کیپیسٹی ہے, کیا ان کی اینٹیسپیشن کیپیسٹی ہے. اور اٹ واز وہ اسٹار ٹریک کا کمرہ لگ رہا تھا ود آل دا بگ اسکرینز اینڈ تھنگ.
I also had a chance to talk to a lot of people جو ان کے different programs کے انچارج تھے, اس کے ریڈار سسٹمز کے, انٹرسیپٹرز کے, جو اٹیک اسکواڈس تھے ان کے, اور وہاں پہ 2-3 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی چائنا کا بڑا ہے, آپ نے چائنیز ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا, آپ نے اب سارے نظام آپ کے انڈیجنائز ہو گئے ہیں. سو ٹوڈے جب ہم ڈیفینس کو سمجھ رہے تھے, ہمیں بریف کیا جا رہا تھا, ہمیں سمجھ آ گئی کہ کل کو خدا نہ خواستہ اف یو ہیو ٹو فائٹ ان اے ویکیوم, تو آپ کے اپنے نظام اس اسٹیج پہ ہیں کہ یو کین ٹیک آن انڈیا, یو کین ڈیل ود اٹ. ہم نے وہ چارٹس بھی دیکھے, وہ سسٹمز دیکھے کہ جو ابھی منصور نے پوائنٹ آؤٹ کیا بات کہ جی جب ہینگر سے جہاز نکلے گا, اب یہ بات چھوڑیں, وہاں پہ یہ بھی ہم نے کیپیسٹی دیکھی کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا ڈرون بھی اڑے گا تو وہ ٹریک ہوگا, اینڈ وی سو تھنگس بینگ ٹریکڈ. ہم نے یہ جنگ سے پہلے چیزیں دیکھی, اینڈ فار می اٹ واز اے ویری ویری بگ کانفیڈنس بلڈنگ میئر. آئی واز شاکڈ. میں نے یہ کمانڈ سینٹر آج سے تقریباً 4 سال پہلے بھی میرا چانس ہوا تھا وزٹ کرنے کا. یقین مانے جو اب کمانڈ سینٹر تھا, جو ابیلٹیز تھیں, شاید اس کی 20% بھی نہیں ہوں گی 4 سال پہلے. اٹ واز اے ٹرانسفارم ورلڈ. تو اس کے بعد جب آپ نے کنٹرول روم سمجھ لیا, آپ نے کیپیسٹی دیکھ لی اپنی فورسز کی کہ ہم اس طرح ڈیل کریں گے, اس کے بعد جب وہ آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یقین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, بیکاز آپ نے دیکھا تھا کہ یہ میزائل بھی ٹریک کر رہے ہیں, یہ ڈرونز بھی ٹریک کر رہے ہیں, دے نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. یہ ہوا میں بھی بات نہیں ہو رہی. اگر میں اپنی بات کر سکتا ہوں, اگر میں نے وہ کنٹرول روم نہ دیکھا ہوتا, اگر میں نے وہ بریفنگز نہ لی ہوتی, تو پرابیبلی میرا دماغ ہی نہیں ماننا تھا کہ یار J-17 کے ساتھ آپ نے رافیل گرا دیے. کیسے ہو گیا یار؟ ایک تو $138 ملین کا جہاز ہے, ایک تو $3 بلین کا جہاز ہے. واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ آئی ہیڈ اے چانس ٹو ٹاک ٹو پیپل جو آپ کے جارجیا ٹیک سے لڑکے پڑھ کے نکلے ہیں, ہمارے آفیسرس, جنہوں نے آپ کے ریڈار سسٹم ڈیزائن کیے ہوئے, آپ کے میزائل سسٹم ڈیزائن کیے ہوئے. وی ور ٹولڈ بیفور دا وار, دس از ویری امپورٹنٹ, وار سے پہلے ہم کنونس تھے کہ جو یہ جنگ ہوگی, اور یہ مہر نے جو بات کی ہے, یہ میری مہر سے ہی بات ہوئی. میں بریفنگ کے بعد گھر آیا تو ٹولڈ مائی وائف آلسو, میں کہا یار میں تو بڑا چین شاید چل ہو گیا ہوں, یہ اگر جنگ ہوئی تو ان کو لگ پتہ جانا ہے. اور یقین مانے ابھی بھی ہماری وی آر بینگ ویری کیئرفل بیکاز یہ اوپن فورم ہے, ہمیں بہت زیادہ چیزیں بریف بھی کی گئیں, بتائی بھی گئیں. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس جنگ میں کم از کم ابھی 40% وہ چیزیں پاکستان نے بھی استعمال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی. اچھا. سو اف مودی کمز اگین دیر از اے ویری پلیزنٹ سرپرائز ویٹنگ فار ہم. وہ جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے اس کی وہ بھی لٹ جائے گی. سو اس لیے ہم نے آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کیا. دیکھیں ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ نہ کہیں آدھا سچ بولتا ہے. سو بٹ وی نیو کہ اب جو ہمیں فیکٹ آ رہا ہے یہ ٹیکنالوجی وائز اور ٹیکنیکلی بیکڈ فیکٹ ہے, بیکاز ہم نے کیپیسٹی دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے. اس لیے جو آپ نے پوچھا نا کہ یار آپ لوگ کیسے فیکٹ کر رہے تھے, سو لائک اف ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں, منصور سے سم تھنگ اباؤٹ جرنلزم, تو آئی نو یار اس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے, یہ ہسٹری ہے, تو ہی نوز واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. جب آپ نے وہ کیپیسٹی سمجھی, دیکھی اور دیکھ لی, سو دین یو نیو کہ ہاں یار اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ تھا 8 جہاز اڑ رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو پتہ ہے. سو وی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ ایویڈنس بیسڈ انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس پاکستان آرمی کی, ایئر فورس کی. اس لیے ہمارے لیے کافی آسان تھا ان فیکٹس کو کرنا. باقی لائک از پوائنٹڈ آؤٹ, باقی تو اسکرین کی دنیا کی اسکرین پر چل رہا ہے نا, آپ کے سیٹلائٹس چل رہے ہیں. بالکل ہاں, تو چیزیں بٹ جو میں نے اس سے گیج کیا آپ کی کانورسیشن سے, یا آپ نے جو بات کی, اس کا مطلب کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ایک بہت بڑی وجہ تھی اس کی. اور دوسرا یہ کہ ناٹ ہولڈنگ بیک انفارمیشن, انفارمڈ بریفنگز, کانفیڈنس کیم آؤٹ آف انفارمڈ بریفنگز. ٹھیک, لیکن آپ نے بھی آپ تمام لوگوں کا اتنا زبردست اور لمبا ایکسپیرینس ہے, دیر آئی ایم شیور دیر ہیو بن ٹائمس جب بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ انفارمیشن ہولڈ بیک ہو جاتی ہے, اس طرح سے نہیں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی ایگزامپل بھی تھی کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ٹائملی انفارمیشن دی جائے, صحیح طریقے سے بریف کیا جائے, آپ کو بتایا جائے, تو ایسی بہت سارے ایونٹس ہیں جن کو ٹریڈیشنل میڈیا کو ٹرسٹ کیا جائے تو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کر سکتا ہے. تو یہ ایک آئی تھنک اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ایگزامپل تھی میڈیا کے رول کے لیے.
ایک اور چیز جو یہاں پر بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ وار سچویشن ہے بہت ساری اور نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے, بہت ساری سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے. اب ہم نے عوام کو انوالو بھی کرنا ہے, ان کو آگاہ بھی کرنا ہے, ان کو سب کچھ بتانا بھی ہے, لیکن بہت ساری سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ ایسی بھی ہے جو نہیں بھی دی جا سکتی. اس کو کیسے فلٹر کیا جاتا ہے منصور, اور کس سٹیج پہ جو ہے وہ اس کو فلٹر کر دیا جاتا ہے؟ کیا پہلے ہی اوپر سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ انفارمیشن آپ نے دینی ہے نہیں دینی, یا پھر دیر آر ٹائمز جہاں آپ کو خود اسی وقت ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ میں دے سکتا ہوں انفارمیشن یا یہ نہیں دے سکتا؟ ہاں اچھا, یہاں پہ تھینک گاڈ کہ تھوڑا مائک قریب میں نے تھینک گاڈ کہ میں نے مین اسٹریم میڈیا پہ کام کیا ہوا تھا, تو اس نے ایک رسپانسبلٹی سکھا دی. ورنہ ظاہری بات ہے ایم آلسو ڈیجیٹل میڈیا, تو وہاں پہ میں اکثر یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ذمہ داری کا بہت فقدان ہے. جو منہ میں آئے کہہ دو, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے چیک کرنا. اور بہت سے ہمارے روزمرہ کی یہ بات ہے کہ جتنی فیک نیوز آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ ملتی ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اتنی نہیں ہے. فرینکلی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے, لیکن ڈیجیٹل میڈیا کا کوئی ثانی نہیں ہے اس معاملے میں فیک نیوز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, سو اس نے سکھایا. اور اس کے بعد آبویسلی جب آپ وار سچویشن پہ رپورٹ کر رہے ہیں, یو نو کہ آپ نے جو ایک جملہ بولنا ہے وہ کتنے لاکھوں لوگوں میں سنا جانا ہے. آئی مین آبویسلی آپ کو یوٹیوب کے اوپر تو ویسے نمبرز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو کلیئر کٹ پتا ہو رہتا ہے آپ کی ایک ویڈیو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہاں سے دیکھ رہے ہیں. وہ تو انڈیا نے بعد میں میرے چینل کو بعد میں بین کر دیا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ویورشپ نظر آ رہی تھی کہ ہمیں انڈیا سے کتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں, اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے اس ویور کو ہم سنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ وی ور ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز انڈین ویورز ایٹ دیٹ ٹائم. آئی وازنٹ. I made sure I wasn't. I was hostile towards the Indian rulers. I was hostile towards the Indian army, but not the public, because I felt کہ وہ تو بیچارے وکٹم ہیں, ان کو تو غلط بتایا جا رہا ہے. ان کو میڈیا ہی جب غلط بتا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ٹیل دیم دا رائٹ تھنگ, ٹیل دیم دا رائٹ اسٹوری. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے ایک چیز کا افسوس رہے گا, 1 سال ہو چکا ہے آج اس وار کو, ایک چیز کا افسوس رہے گا کہ یہاں پہ چند لوگوں نے اپنے پولیٹیکل بائسز رکھتے ہوئے اس وار کو رپورٹ کیا. You should have get rid of all those biases. آپ کا موجودہ حکومت سے, آپ کا اپنی فوج سے, کسی سے جو بھی اختلاف تھا, وہ موقع نہیں تھا لڑنے کا, وہ موقع نہیں تھا چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کا. مجھے افسوس, میں چاہوں گا کہ کبھی کسی دن کوئی شخص اس وار کے اوپر اگر رپورٹنگ کے اوپر بھی اس کے اوپر کوئی اپنی تھیسس بنائے تو ضرور چیک کرے کہ اس وقت جو اس وقت کے جرنلسٹ تھے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے تھے یا پھر مین اسٹریم, آل آف دیم, میں کہتا ہوں سب کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں, اس کو دیکھیے کہ اپنی پولیٹیکل بائسنس کے ساتھ کس نے رپورٹ کیا, کس کو, کیونکہ پولیٹیکل آپ کا ایک انکلینیشن تھا ایک طرف, تو آپ نے سوچا چلیں یہ بہت اچھا موقع ہے, ذرا اسی بہانے پاکستان کو بھی 2 ٹکا دیں, کیونکہ آپ کو ایشو تھا, اس پورے سیٹ اپ سے آپ کو ایشو تھا. ہوگا, رکھیں 100 دفعہ رکھیں. لڑنے کا موقع شادیوں پہ نہیں لڑتے, شادیوں کے اوپر تائے چاچے لڑ رہے ہوں تو شادی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, یا جنازوں پہ, یا جب آپ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہو, وہ لڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بٹ ایسا ہوا, افسوسناک طور پہ ایسا ہوا, اور I will never forget those faces, I will never forget those names, جنہوں نے آج سے 1 سال پہلے, جہاں پہ آج اس وقت آپ ہم 3 جرنلسٹ کو بٹھا رہے ہیں, جو انہوں نے کردار ادا کیا, I will never forget that. That was not the time to do that. مجھے یہ بتائیں مالک صاحب, جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں سینسیشنلزم یا انڈین میڈیا کی جیسا کہ بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ جو سینسیشنلزم وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے وہ اپنی میڈیا خود جو ہے اس کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ, کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا مشین تو ان کا اسٹیٹ بھی ہے, وہاں سے آ رہا ہوتا ہے, یا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, کون پہلے جو ہے وہ اس کو پش کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر ان کے مین اسٹریم چینلز دیکھیں, بارنگ 1 چینل, باقی سارے چینل لٹرلی خرید لیے گئے ہیں مودی کے بندوں سے, ان کے بزنس مین کے سارے, بارنگ 1 چینل, اس کا بھی سنا اب ڈیل ہو رہی ہے. سو لٹرلی دا مودی مافیا کنٹرولز دا نیریٹو اوور دیئر. دوسرا ان کا جو کیو بلاک ہے نا اوور در, ہم نے 90 سے ہم دیکھ رہے ہیں, وین اٹ کمس ٹو پاکستان یا فارن پالیسی کا ایشو ہے, ان کے چینلز ایون جب وہ انڈیپینڈنٹ تھے اور سب کچھ تھے, اس زمانے میں بھی وہ کیو بلاک کو فالو کرتے تھے, جو مرضی ہوتا تھا. مجھے یاد ہے ہم شرم الشیخ میں تھے جب وہاں پہ میٹنگز ہوئیں, جہاں پہ وہ فیمس مسئلہ پڑ گیا تھا جب وہ بلوچستان کو انہوں نے ڈال دیا کہ مان گئے کہ ہم بلوچستان میں فنڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں,
اور وہ پارٹ آف دا جوائنٹ کمیونیکے آ گیا. تو سارے انڈین چینلز کو مجھے ابھی تک یاد ہے, جو ان کا وہاں پہ ڈیفینس اٹیشے تھا کائرو میں, ہمارے سامنے اس نے ان کو ایک کونے میں بلا لیا اور ان کو بریف کیا کہ تم نے یہ رگڑنا ہے. اپنی گورنمنٹ کو رگڑوا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے ڈال دیا بلوچستان کا. تو وہاں تو اتنا نیکڈ کنٹرول ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. سو جو بات کر رہے تھے نا آپ کہ یہ انڈیا کا اسٹیٹ ڈریون ہے یا پھر میڈیا خود بوتھ. اور اب تو بہت زیادہ بدبودار ہو گیا ماحول وہاں پہ, بیکاز ہندوتوا کے بعد اور یہ مودی ٹرائمف کے بعد تو بالکل ہی اٹس ون سائیڈڈ میڈیا. اتنے سو کالڈ, جن کو ہم ایک زمانے میں خود بھی ہم جرنلسٹ ان کو بڑا رسپیکٹڈ سمجھتے تھے 90s میں آپ کو بتاؤں, میں نے تو اپنا بہت پہلے, مجھے تو جرنلزم میں اب کتنے ہو گئے, آئی تھنک آلموسٹ 38 ایئرز ہو گئے ہوں گے. ہم جب شروع میں تھے تو ہم بڑے امپریس تھے انڈین میڈیا سے. انڈین میڈیا بڑا پروگریسو میڈیا ہوتا تھا, لبرل ہوتا تھا, ہم ان کے اخبارات پڑھتے تھے, ان سے بڑا کچھ سیکھتے تھے. ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیٹیریشن ہوئی ہے, اور ہندوتوا کے بعد تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا نا سارا اس کا. اینڈ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے ویری ٹائٹلی مینجڈ اکانومی, اور وہ کنٹرول بھی ہے, فائنینشیل کنٹرول بھی. 2-4 بزنس ہاؤسز ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. وہاں تو بالکل اب بالکل ایک وہاں آزاد میڈیا کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اچھا, وہاں تو ایک جو ہے وہ فرینکلی جو ان کا ایسا لگتا ہے کہ ان کے نیوز میڈیا کا کمپٹیشن ان کے سنیما سے ہو گیا ہے, کیونکہ وہاں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے موویز لائک بارڈر اینڈ دھرندر, تو وہ کہتے ہیں نا, دیکھیں وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. وہ اب اتنا زیادہ ہر چیز پہ وہ اسٹیٹ ڈومیننس ہو گئی ہوئی ہے. اور جس طرح ہمارا سوشل میڈیا بیسکلی بہیو کرتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, ان کا تو مین اسٹریم میڈیا اس طرح بہیو کرتا ہے. آج مین اسٹریم میڈیا از ویری رسپانسبل. ہمارا انفارچونیٹلی ویریس گورنمنٹس کی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کو دبا دو, رگڑ دو, تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. واٹ دے ڈونٹ ریئلائز از کہ مین اسٹریم میڈیا ایک بڑی حد تک ریگولیٹڈ میڈیا ہے. اس کو یہ ٹرین میڈیا ہے, بیلنس رپورٹنگ کرنا اس کی مجبوری ہے. وہ اس کو بند کر کے بڑا خوش ہو جاتے ہیں, اور پھر سارا معاملہ چلا جاتا ہے سوشل میڈیا میں. وہاں شتر بے مہار والا ماحول ہے, وہاں کنٹرول نہیں ہے. پھر ہوتے ہیں, پھر چیختے ہیں, اور ایک کے بعد ایک گورنمنٹ وہی کرتی ہے. نہیں سیکھتے کہ جہاں پہ یو کین ہیو, جہاں آپ کے پروفیشنل سٹینڈرڈس ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہر چیز بکتی ہے. جتنا آپ شور مچا دیں, جتنی بے ہنگم بات کر دیں, بکتی ہے, بیکاز اس پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. سو اور وہاں جو ہے جیسے کہ ہم نے, ہاں یہ بحث کہیں اور, یہ میں ایک جگہ اور لے کے جانا چاہتی ہوں ایکچولی. اور آپ تینوں مہمانوں کا جو ہے میں اس پہ اوپینین چاہوں گی, کیونکہ اب مالک صاحب نے یہ بحث چھیڑ ہی دی ہے کہ فار لیٹس سے خدا نہ خواستہ سچویشن اتنی ہماری فیور میں نہ ہوتی, اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم پاورفل پوزیشن میں نہ ہوتے, ہم کمزور ہوتے, ہمارا زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہوتا, تب بھی آپ اتنی ہی فیکٹ بیسڈ جو ہے وہ رپورٹنگ کر پاتے, اتنی ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہوتا وار سچویشن میں وہ کہہ پاتے, یا پھر آپ کو اسٹیٹ نیریٹو کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا. کیونکہ آپ لوگ سچ بول رہے ہوتے تو شاید حکومت جو ہے وہ اتنی خوش نہ ہوتی اس چیز پہ, اگر سچویشن الٹ ہوتی تو. مہر آپ کا جواب جب یہ بڑا پرسنل جواب ہوگا ہر کسی کا اس کے اوپر, اور بڑا ویلڈ اور لیجٹ سوال ہے آپ کا, مگر ہر کسی کا اپنا اپنا جواب ہوگا. بہت کچھ تو وہ کہہ دیتے جو ان سے کہا جاتا کہہ دیں, میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. آئی ووڈ رادر کہ میں پھر ایسی ٹرانسمیشنز میں بیٹھتی نا, یا پھر اپنا پروگرام کسی اور ٹاپک پہ کر لیتی. آئی ایم جسٹ بینگ فیئر. مشکل ہو جاتا ہے بہت, ویسے ہی بھگت رہے ہیں بہت سارا بھی, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو کیپ آن پشنگ تھرو. ہم نے ہر دور میں جرنلزم میں ادھر پش تھرو کیا ہے. ہر کوئی بھی ایسا دور نہیں تھا جو واک تھرو تھا. اینڈ فرینکلی آئرونکلی انف جتنی لبرٹیز جنرل مشرف کے بعد ملیں, وہ ہم نے اسپیس بہت سو نے خود بھی گوائی, اور وہ گوا کے اس کو ریکلیم کرنے میں وقت لگتا ہے, اور وہ وقت لگ رہا ہے ابھی بھی, اور لگتا ہے ہر دور میں یہ رہتی ہے بات. مگر جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ شاید ہم میں سے کوئی جو ہے نا وہ ایسے دعوے نہ کر رہا ہوتا جیسے بھارت کے اندر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ سائرنس چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی کو ہو گیا پاکستان میں, جنرل عاصم منیر کو اوور تھرو کر دیا گیا ہے اور ایسے ہو گیا. اٹ ٹیکس ون فون کال, فرینکلی ون فون کال فرام اے کالیگ ان اسلام آباد ٹو ڈسکس کہ سر یہ ہوا ہے. کسی ایک نے یہ فون کال نہیں کی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کالیگز جو بڑے ریورڈ ہیں انڈیا کے اندر, جو پش تھرو کر رہے تھے ایسے بیانیے کو.
سو اٹس ویری سیڈ. مجھے لگتا ہے کہ جو کام کرنے والے تھے وہ بھی نہیں کیے, سائرنس بجاتے رہے, بیکاز یو نو دس وار مانگرنگ سیلز اوور دیئر, یہ تو ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں. آئی ڈو اگری ود مالک صاحب ہیئر کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ایکچولی ہے بہت زیادہ ویل ٹرینڈ. اوور دا ایئرز دھکے کھا کے, سیکھ کے, گر کے, اٹھ کے, اپنی ریڈ لائنس بھی سمجھ کے, اپنی اسپیس بھی سمجھ کے, وہ گوا کے, ریکلیم کر کے بہت کچھ سیکھ گئے ہیں. اینڈ وی نو دیٹ ود ایوری تھنگ یو نو ود دس کائنڈ آف اسپیس دیر کمز اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. ہم سب وہ رسپانسبلٹی کی قیمت ادا کر چکے ہیں, کر رہے ہیں یا سمجھ چکے ہیں. سو ایک پورے پروسیس سے گزرے ہیں نا. مگر آپ کا اگین اسپیسیفکلی یہ سوال کہ اگر بہت پھینٹا لگ رہا ہوتا اور ٹی وی پہ بیٹھنا ہوتا, مشکل ہو جاتا بہن بیٹھنا. ہاں, کیونکہ چپ ہی رہتے. ہاں فیکٹس تو یہ نہ کہتے کہ دہلی میں جھنڈے گاڑ لیے اور جیت گئے ہیں اور نمبر 1 ہو گئے, یہ نہ کہتے. آسان بھی تھا نا, فیکٹس ہمارے فیور میں تھے تو بتانا, اور سب کو اچھا بھی لگ رہا تھا, اسٹیٹ کو بھی اچھا لگ رہا تھا, آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے تھے. یہ نہ ہوتا تو اس میں اچھا دیکھیے, وار جب ہوتی ہے نا تو اس کے اندر آبویسلی ابھی جیسے ایران اور امریکہ کا ہم نے دیکھا, نقصانات دونوں سائڈس پہ ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا, یہاں پہ ملتان کے پاس جو مدرسے کو ہٹ کیا گیا, پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس کی ساری فوٹیج چلی, اس کو روکا تو نہیں گیا کسی نے. انڈیا کے اندر اس کی سینسرشپ ضرور چل رہی تھی, جو ہم ہٹ کر رہے تھے اس کی سینسرشپ چل رہی تھی, وہاں پہ نہیں دکھا رہے تھے وہ لوگ. ہمارے یہاں پہ دکھایا. میرا ظاہری بات ہے, ہماری ویڈیوز تو ساری پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر, جا کے دیکھ لیں. وہاں پہ کراچی کے اوپر جب انہوں نے ڈرونز بھیجے, لاہور میں جب انہوں نے ڈرونز بھیجے, نور خان ایئر بیس کے اوپر جب انہوں نے اٹیکس کیے, وی رپورٹڈ دیٹ. اینڈ آئی سویئر نو ون کالڈ اس اینڈ سیڈ کہ جی منظور صاحب یہ مت بتائیے گا کہ ہمیں کدھر آ کے ہٹ ہوا ہے یا انہوں نے ادھر کیا کیا, کہ وی رپورٹڈ اٹ. بٹ وی رپورٹڈ. اب چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا رحیم یار خان کا ایئرپورٹ ہم نے تباہ کر دیا. دس از واٹ دے رپورٹڈ, دا انڈین سائڈ. دا فیکٹ واز کہ اس کا رن وے جو تھا وہ بیسکلی وہ جو شیخ تھے وہ ان کا ایئر اسٹرپ تھی, وہ جس سے آگے وہ لوگ شکار کرتے ہیں, وہ اس رن وے کو آپ نے آ کے ہٹ کیا تھا جس پہ شیخوں نے اترنا ہوتا ہے. دے کیپٹ آن سیئنگ ہم نے رحیم یار خان کا ایئرپورٹ تباہ کر دیا. اٹ واز این ایئر اسٹرپ. ہم نے اس کو فیکٹ رپورٹ کیا, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں تھی. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن اف وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ جی ہاں یہاں پہ ہٹ ہوا ہے. بٹ اسی سے تو آپ کے اوپر ٹرسٹ آتا ہے. If you're not telling the truth, even اگر آپ کا اپنا بھی نقصان ہے, people are not going to trust you when you tell them کہ جی ہم نے ان کے 6 گرائے ہیں. Now they do. They accept that ہاں جی 6 گرائے ہیں. ہاں البتہ وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کہتا ہے جی 11 گرائے, 12 گرائے, 13 گرائے, اور میں آئی ایم سوری اس کا ایڈ ہوتے رہتے, وہ نہیں مجھے پتا. لیکن ایٹ لیسٹ آئی ڈو ٹرسٹ کہ واقعی 6 گرائے ہیں. اور وہ 6 کون سے تھے, ان کے ماڈل کون سے. سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی پرسوں ہی میں نے اپنے ایکچولی یہ خبر میں نے شیئر کی کہ یہ جو 1 سال گزرا ہے, اس میں ابھی تک ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے بھی شاید اس کو کور نہیں کیا. جو آپ کے جیٹ اینڈ سیز جو کمپنی بناتی ہے شینگڈو, اس نے پچھلے 1 سال میں اپنی تاریخ کا ریکارڈ پروفٹ بنایا. بالکل. وہ کیوں بنایا اس نے؟ وائی آر پیپل بائنگ دیئر شیئرز؟ اس کی شیئر پرائز اوپر کیوں جا رہی ہے؟ تھینکس ٹو پاکستان. وہ میرے خیال میں بلومبرگ پہ یہ خبر آئی تھی, بیکاز پاکستان پرفارمڈ تھرو دوز فائٹر جیٹس ایز ویل. تو یہ فیکٹس ہے, اس کو نو ون کین ڈینائی دیٹ. آپ نو میٹر ہاؤ, نہ ہمیں دلی کے اندر سمندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑی, نہ امرتسر کی بندرگاہ کو ہم نے دھماکے سے اڑایا, کچھ بھی نہیں کیا ہم. وی جسٹ رپورٹڈ دی فیکٹس. جی میں بس ایڈ کر دوں, آئی تھنک قدرے آسان اس لیے بھی رہا بیکاز اگین واٹ وی ہیو آل ڈسکسڈ اوور ہیئر, جب ہم لوگوں کے بیچ کا وزٹ ہوا ٹو دا ہیڈ کوارٹرز ادھر ایئر فورس کا اور سب کچھ دکھایا گیا, ادھر ان لوگوں نے ہمیں بڑا تفصیلی سمجھایا کہ جناب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں, پیسے تو گھٹ ہی ہیں, مسئلہ پڑا ہی رہتا ہے, مگر بجٹ بھی, ہمارا بجٹ دفاعی بجٹ بھارت سے کمپیئر کر کے دیر از نو کمپیریزن. ویئر دا ڈیفائننگ لائن از یور ٹریننگ, how much you train, how aggressively you train, how you intertwine different technologies. ہم لوگوں کا JC-10 کے ساتھ PL-15 لگانا, کس طرح اس کو چلانا ہے, کس طرح وہ اس ڈاگ فائٹ میں ہماری برتری تھی. ان کے پاس تو زیادہ تگڑا تھا رافیل, مگر اس کو چلانا. اور اینڈ دین آلسو آئی تھنک دے ور ٹرانزیشننگ بٹوین فرام امیریکن ٹو رشین اور رشین ٹو امیریکن, ایدر وچ وے وچ دے ڈڈ ناٹ ہیو دا کیپیبلٹی اور دا پر سے دا ٹریننگ ٹو ڈو. تو ہماری ایئر فورس کی جو ٹریننگ تھی, جتنے اس میں گھنٹے گئے ہوئے تھے ہر قسم کے وار سیناریو کے اندر جو ٹرین ہوئے ہوئے تھے, ایکچولی کیپیبلٹی, مہارت اور تیاری اتنی بہترین تھی الحمدللہ کہ
وہ نوبت ہی نہیں آئی, اور اللہ نہ کرے وہ کبھی آئے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پھینٹا لگ رہا اور آگے بیٹھنا مشکل ہو جائے. بالکل بالکل, اللہ نہ کرے. تبھی میں نے کہا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ, کیونکہ ظاہر میڈیا سے آپ لوگ کا تعلق ہے, مالک صاحب واسٹ ایکسپیرینس ہے, میں آپ کا بھی اس پہ کامنٹ ضرور چاہوں گی, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ کہ سب اچھا ہو رہا تھا, ہر چیز ہمارے فیور میں تھی, چاہے ملٹری سطح پر چاہے سفارتی سطح پر, تو ہم وہی رپورٹ کر رہے تھے, سچ بول رہے تھے, فیکٹس بتا رہے تھے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کر رہے تھے. نہ ہوتا تو دیکھیں یہ ہمارے لیے تو بڑی آسان جنگ اس لیے تھی کہ لائک وی ہیڈ اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل, اس میں مسئلہ نہیں ہوا. بات یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا جھوٹ بولتے ہیں, اگر حالات برے ہوتے تو شاید ہم کچھ سچائی پہ چپ رہتے. دیر از اے بگ ڈفرنس ان ٹیلنگ اے لائی اینڈ اے بگ ڈفرنس بٹوین ٹیلنگ اے لائی اور ود ہولڈنگ ٹروتھ. ہو سکتا ہے ٹیکٹیکل لیول کے اوپر ہمیں کچھ ٹروتھس نہ ہم کرنے پڑتے ہیں, جس طرح آج جب ہمیں وزٹس بھی ہوئی ہیں, ہم نے جو اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس دیکھی, ہم اس کی ساری بات نہیں کرتے, ابھی بھی نہیں کرتے, بیکاز اٹ از ناٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ کہ آپ اپنی چادر اٹھا کے دکھائیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے. ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ جو ہم نے دکھایا ابھی تک اس سے بہت زیادہ ہماری ایبلٹی ہے. ہمیں جو باہر سے اسسٹنس ملی چائنا سے اور اس پہ ٹیکنیکل وہ, اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم بات کرتے ہیں. سملرلی وار میں جھوٹ یا سچ کچھ نہیں ہوتا, جنگ کے اندر ٹیکٹیکل سچ ہوتا ہے اور ٹیکٹیکل جھوٹ ہوتا ہے, اور وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی بیسس پہ. سو اگر نیشنل انٹرسٹ میں, مجھے تو ایز اے جرنلسٹ اگر نیشنل انٹرسٹ کے اندر کسی چیز پہ خاموشی اختیار کرنی ہو جس کا ملک کا فائدہ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم بیٹرینگ پرنسپلز آف آنیسٹ جرنلزم, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فرسٹ آئی ایم اے پاکستانی, دین آئی ایم اے جرنلسٹ. اور اگر ایک نیشنل انٹرسٹ کے لیے, میں یہ نہیں کہتا آپ جھوٹ بولیں, لیکن اگر نیشنل انٹرسٹ کے لیے کبھی آپ کو ایک سچ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش بھی رہنا پڑے, تو دیر از نتھنگ پروفیشنلی رانگ ود اٹ. صحیح. اب جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ I'm just saying I agree with that. It's just that the problem is جھوٹ بولنا نا, وہ مسئلہ ادھر ہے. خاموشی میں تو 100% you have to sometimes keep some information back and the timing is essential. غلط بیانی میں اتنا بتا دوں, یہ جنگ بڑی آسان جنگ تھی کور کرنے کے لیے, because we had a good story to tell. بڑی آسان جنگ تھی. ہاں بالکل, الحمدللہ. تو میں چاہوں گی باقی کویشچنز جو ہیں وہ آڈینس سے لے لیں, اور آڈینس کے پاس ہم چلتے ہیں فار کویشچنز. مائک کس کے پاس ہے؟ جی جی. پھر آپ لوگ کو موقع نہیں ملے گا. 3 سینئر جرنلسٹ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں, جو کہ دے ور ایٹ دا سینٹر آف اٹ جب یہ پورا جنگ کا ماحول تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلی بات ایک چھوٹے کامنٹ سے, الحمدللہ رب العالمین, آج ہم سب بیٹھے ہیں ایک خوشی کے ماحول میں. لائک یو سیڈ سر, آج تو ہمارے لیے شادی کا ماحول یا عید کا ماحول ہے. صرف آئی تھنک دا نیشن ہیز لرنڈ فرام دیٹ ڈے مارکہ حق سے, جس کی وجہ سے ہم پاکستان اسٹینڈس ٹال ٹوڈے اینڈ سٹس ان دا سینٹر آف پیس ٹاکس. What a result. What a result to achieve as a nation. And I think as a nation, we stand tall because of Afwaj Pakistan. And we must pay tribute to the people who safeguard our air defense, our waters and our lands. And ہمیں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف, کیونکہ جیسے مالک کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز این ایزی گیم فار اس ٹو رپورٹ. مالک, آئی تھنک اٹ واز دیٹ دا نیشن ریلیکسڈ بائی میکنگ سو مینی میمز آن اٹ دیٹ اٹ ریئلی شوڈ کہ سم آف دم ور ہلیریس کہ کس طرح سوچ سکتے ہیں. آئی تھنک اٹ بیکیم فن, بٹ جذبہ جو تھا وہ تھا جو آج کے نغمے میں بھی. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو پاکستان کنیکٹ اینڈ I must say آج کا نغمہ بہت زبردست ہے جی. It gave me goosebumps. It did. And it gave goosebumps like ملکہ ترنم کے پتر ہٹاتے نہیں بکتے. تو please understand our people, our army, it means business. And also the nation is now a relaxed nation. کوئی بات نہیں ہے, اچھا وقت تھا, ہم نے اچھے وقت کو سیلیبریٹ کیا. بٹ ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے,
سجنا بھی مر جانا. ہم یہ بات یاد رکھتے ہیں جناب, اینڈ وی ہیو اے لاٹ ٹو گو اینڈ وی ہیو اے لاٹ ٹو سے, بٹ پاکستان افواج زندہ باد اینڈ پاکستان پائندہ باد. تھینک یو جی, تھینک یو فار یور لولی کامنٹس. اور واقعی میم وار میں بھی جو ہے وہ ہم ہی آگے تھے, جس پر ہم بات کریں گے ضرور سیکنڈ سیشن میں. کوئی اور مزید سوالات اگر کسی کے ہیں تو پلیز, ہمارا پینل اوپن ہے. السلام علیکم. مائی کوشچن, سنس یو آل آر فرام میڈیا, تو مائی کوشچن از کہ ہم انڈین میڈیا بھی دیکھتے ہیں, ہم پاکستانی میڈیا بھی دیکھتے ہیں. انڈین میڈیا ٹورڈ پاکستان از ویری پرو ایکٹیو, جبکہ پاکستانی میڈیا ٹورڈ انڈیا از ری ایکٹیو. وائی از اٹ سو؟ بی اٹ سچویشن آف وار اور پیس, ان کے میڈیا میں دیر آر پراپر سیگمنٹس جس پہ وہ پاکستان پہ بات کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ پینلسٹ نے بات کی کہ ہمیں ان کی اکانومی کا ہم مطلب مودی کی بات کرتے ہیں یا راہل گاندھی کی, لیکن ہمیں باقی آئیڈیا نہیں ہوتا. وائی کامن پاکستانی میسز آر ناٹ اویئر آف انڈین تھنگس واٹ ایور از ہیپننگ دیر, بیکاز ہمارے میڈیا پہ ان کی چیزوں کو اس طریقے سے کور نہیں کیا جاتا جس طریقے سے ان کا میڈیا ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو کور کرتا ہے. سو مائی کوشچن از کہ وائی آر وی لیکنگ ان دس ایز اے اسٹیٹ, سارے چینلس پہ اور ایز اے اسٹیٹ میڈیا. جی مالک صاحب. I'm sure my colleagues have their own things for that. بڑا سمپل ہے, آپ انڈیا کا میڈیا لینڈسکیپ سمجھ جائیے. انڈیا کا جو اس سے ٹیلی ویژن کا لینڈسکیپ ہے وہ پورا 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 جو ہے نا وہ لے لیا گیا ہوا ہے مودی صاحب کے بندوں نے. دیر آر اباؤٹ 11 بزنس ہاؤسز جو اب یہ سارے کنٹرول کر رہے ہیں. تو وہ اب ایک ایکسٹینشن بن گیا ہوا ہے ہندوتوا کا اور تمام ڈاکٹرائن کا جو مودی اور اس کے بندے لے کے چلتے ہیں. دیٹ از وائی یو فائنڈ دیٹ ایب نارمل آبسیشن اباؤٹ پاکستان اور ہر چیز کو نگیٹو کرنے کے اندر. سو اٹس ناٹ دیٹ کہ وہاں کے کوئی بہت زیادہ آبسیشن باقی لوگوں کی ہے, وہ ایک باٹ میڈیا ہے اب جس میں سارا نیریٹو مودی کلان کا چلتا ہے اور اسی کے اوپر ساری بات آگے چلتی ہے. یہ ایک فیکچوئل ریالٹی ہے. دس از جس کو کہتے ہیں نا ٹینجیبل ریالٹی. اگر آپ جا کے اونرشپس دیکھیں کس کا چینل تھا, اب کس کے پاس ہے, کس نے خرید لیا ہوا ہے, تو وہ ایک ایکسٹینشن آف دا گورنمنٹ بن گئی بھی ہے. اور وہ ان کی خالی پاکستان آبسیشن نہیں ہے, اس کے اندر ان کا ہندوتوا کا بھی ایشو ہے, اس کا اپنے اندر انٹرنل پرسیکیوشن مسلمانوں کا اور سب کا ہے. پاکستان کا کبھی آبسیشن رہا نہیں انڈیا کے ساتھ اس طرح, اور اس لیے ہم انڈیا سینٹرک نہیں ہیں میڈیا کے اندر. ہم ریسپروکیٹ کرتے ہیں, جب ایشو بنتا ہے تو ہمارا ریئیکشن آتا ہے, بٹ وی آر ناٹ انڈیا سینٹرک. جو مودی گورنمنٹ ہے دس از پاکستان سینٹرک اینڈ مسلم سینٹرک. ان کے دونوں پرابلمس ہیں, چاہے وہ مسلمان ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ مسلمان اکراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ہندو سے پرابلم نہیں ہے, ہم ہندو obsessed نہیں ہیں. ان کی گورنمنٹ اور رولنگ جونتا جو ہے وہ اس کو وہ دے آر مسلم سینٹرک اینڈ obsessed. اس لیے ہمارا بیہیویئر ان سے بہت ڈفرینٹ ہے. جب وہاں کی کوئی امپورٹنٹ اسٹوری ہوتی ہے پاکستان کے اندر ڈسکس ہوتی ہے, ہم کرتے بھی ہیں, ریپریکیشنز ہوتی ہیں, ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارا ورلڈ ویو اور ہمارا میڈیا کا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا اب انڈیا کے میڈیا. تو ایک زمانے میں یقین مانیں ہم انڈیا میڈیا سے بہت سیکھتے تھے, بہت امپریس تھے. وین آئی واز اے ینگ مین آئی یوزڈ ٹو ٹریول ٹو انڈیا جسٹ ٹو لرن, اور ہم کہتے تھے یار پاکستان میں کیوں نہیں اس طرح کا میڈیا. انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤسز تھے, پروفیشنلز تھے, وی ہیڈ بگ نیمز. آپ یقین مانیں اب تو وہاں اٹ لکس لائک اے سرکس, اٹس بیکم اے جوک. اور اس لیے ایک حد سے آگے اب یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک دا. اور آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ہو بھی کیوں, اس کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. وہاں پہ فرق پڑتا ہے, وہ تو اس چیز کو جو ہے وہ کھیل کے میدان میں بھی جو ہے وہ لے کر آ چکے ہیں, کرکٹ میں بھی لے کر آ چکے ہیں, ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں. وی ڈونٹ کیئر محسن نقوی جو ہے وہ سوریا کمار یادو سے ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. وی ڈونٹ کیئر کہ وہ ٹرافی دے رہے ہیں یا کس کو دے رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک حد تک جو ہے میڈیا دیکھیں, وہاں کا میڈیا بیکاز سارے مودی کے دوست ہیں جو اس کے ساتھ انہوں نے میڈیا کنٹرول کیا ہوا, تو ان کا میڈیا ایٹ ایوری لیول ایکسٹینشن آف اسٹیٹ پالیسی بن گیا. ہم جنگ کے معاملے میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ڈنڈی مارتے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. بٹ بیونڈ دیٹ تو گورنمنٹ ہمیں بجا رہی ہوتی ہے نا ہر وقت.
ہمارا تو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے, ان کا تو گورنمنٹ کنٹرول میڈیا ہے, میڈیا سارے سیٹ جو ہیں وہ مودی کے ساتھ ہیں. بالکل. اور جب سیاستی پاکستان کی نفرت پر اور مسلمانوں کی نفرت پر جو ہے چل رہی ہو تو obviously they have to cover that all the time. Mansoor, you want to add something to that? I have a different perspective on this. میرا because میں اپنے کم از کم چینل کی حد تک بات کرتا ہوں. I make sure, actually this was a good question. I make sure that yes, I do keep on highlighting what they're doing. کیونکہ یہ بالکل اسی طرح یہ کہ کل کو آپ کی جنگ ہوگی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا دشمن ایکچولی سوچ رکھتا کیا آپ کے بارے میں. آئی مین موسٹ آف دا پاکستانیز ڈونٹ ایون نو. دیر آر سم پیپل جن کی تو ایکچولی سمپتھی نکل آتی ہے انڈیا کے لیے. یہ ہوا ہے نا, میں بار بار میں کہہ رہا ہوں, 1 سال پہلے یہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے. ٹیل دیم, ان کو ابھی سے بتائیں تو صحیح ان کے ذہنوں میں چل کیا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی یہ پچھلے ہفتے ان کو رشیا سے ایک S-400 دوبارہ انہوں نے منگوایا ہے, اور ایک جو ہے وہ نومبر میں دوبارہ آنے لگا. ٹیل دا پبلک, ان کو بتائیں تو صحیح. ہمارے یہاں پہ شی از رائٹ, ایکچولی ہم ریئیکٹیو بن چکے ہیں. ہم وہاں پہ بتاتے نہیں مسلمانوں کے ساتھ جب وہ جو حرکتیں کرتے ہیں, جب وہاں پہ ایک کالونی کے اندر اس بنیاد کے اوپر آپ کو فلیٹ نہیں دیا جاتا کیونکہ آپ مسلمان ہیں. ٹیل دا پاکستانی پبلک, تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کا وہ جیسے پنجابی میں کہ متھا لڑ کس کے ساتھ رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ تو سوچ ہے وہاں پہ. اینڈ دین دیر آر پیپل اوور ہیئر جو کہتے ہیں کہ نہیں جائیں جا کے ان کو گلے لگا لیں, ان کے ساتھ دوستیاں کر لیں. بھائی وہ جس قسم کا لیڈر ان کے وہاں پہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا, اس سے بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ اپنی پالیٹکس ہی آپ سے نفرت کے اوپر کر رہا ہے, آپ کس طرح بات کریں گے اس سے. تو جنرل پبلک کو ہمارے مین اسٹریم, آئی ایگری ود یو کہ میں خاتون سے بالکل ایگری کروں گا کہ اگر کمپیئر کریں ڈیجیٹل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا, آئی فیل مین اسٹریم میڈیا جو ہے کافی حد تک ریئیکٹیو ہے. وی آر ناٹ ایکچولی رسپونڈنگ دیم دا وے. اور دوسرا مجھے ایک بہت بڑا اعتراض ہمارے چند اینکروں کے ساتھ اور بھی ہے, اینکر اور جرنلسٹ کے ساتھ بھی, جو ایکچولی جا کے انڈین میڈیا کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں. آئی کین ایکچولی سی سم آف دا فیسز سٹنگ اوور ہیئر ان دا کراؤڈ از ویل. جب آپ جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, میں اینکر ہونے کے ناطے مجھے اس بات کا پتہ ہے, آپ ایک انفیئر گراؤنڈ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا, آپ کی آڈیو لیول کو کم کیا جائے گا, اس کے بعد آپ کو پنچنگ بیگ بنایا جائے گا, آپ کو سامنے بٹھا کے بیسکلی وہ یہ امیج بنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم پاکستان کو جوتیاں مار رہے ہیں. وہ آپ کو اتنا پیار نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کوئی آپ کی محبت میں یا آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل نہیں سمجھتے. بیسکلی دے نیڈ اے پاکستانی پنچنگ بیگ, جس کو وہ اپنی اسکرین پہ ایک ونڈو میں بٹھا کے اس کے بعد 4 انڈینز جو ہیں اس کو پڑھوا دیتے ہیں کہ چلو جی اس کو جوتیاں مارو. اور موقع تو دیتے ہی نہیں ہے بات. اور ہمارے یہاں پہ کئی معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں پہ مین اسٹریم چینلوں کے اوپر تجزیہ کار کے طور پہ نہیں بٹھایا جاتا, وہ انڈین چینلز پہ جا کے تجزیہ کار کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو آئیڈیا نہیں آپ کو کس لیے بلایا جا رہا ہے. میں بلکہ یہاں پہ گورنمنٹ سے بھی میرا بڑا سویر اعتراض ہے. مجھے یاد ہے وار کے اندر ایکچولی اس کے اوپر آ گیا تھا آج سے 1 سال پہلے when we were in the war, تو منع کیا گیا تھا کہ ڈونٹ گو اینڈ سٹ آن دس انڈین چینل. آپ لوگ کو خود ہی تھوڑا لحاظ کر لیں. ارنب گوسوامی جب آپ کی آڈیو لیول کو نیچے کرے گا, آپ کی آدھی پہ رکھی ہوئی ہے, انڈین والے کی جو ہے وہ فل پہ رکھی ہوئی ہے, یو لک لائک اے فول. وائی آر یو گوئنگ اوور دیئر؟ وہ گراؤنڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. انفیئر گراؤنڈ ہے. مہر, یو وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بولی ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے ہمارے میڈیا کو ٹورڈز انڈیا, تاکہ پتہ چلے ہماری عوام کو بھی کہ ان کے یہاں کتنی نفرتیں ہیں, یا ان کی کیا تیاری ہے جنگ کے حوالے سے, یا وہ کیا اور پلان جو ہے وہ کر رہے ہیں یا سوچتے ہیں. دوسرا یہ اباؤٹ دا جرنلسٹ جو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. ایک تو یہ بھی ظاہر بلیو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنا پاکستان کا کیس وہاں جو ہے وہ پریزنٹ کرنے گئے ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ واقعی ایک انفیئر گراؤنڈ ہوتا ہے. ان کے جو بھی شوز ہیں, چاہے ارنب ہو چاہے کوئی اور, بات ہی نہیں کرنے دیتے. آپ کیا کہیں گے؟ ربیہ, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تو ہے بھارت, مگر الیکٹرلی اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ فار اس. تو یہ جنرلی میں اپنے پروگرام میں پچھلے 1 سال میں بائی دا وے مائنورٹیز کے خلاف, مسلمس کے خلاف جنرلی یہ تو بہت اٹھانے لگ گئی ہوں ان اے سیگمنٹ, بیکاز آئی تھنک ناؤ مور دین ایور ہماری عوام کو انٹرسٹ اور دلچسپی ڈیولپ ہو گئی ہے. مگر دیٹ بینگ سیڈ میں نہیں ایگری کرتی کہ آپ ٹوٹل بوائے کاٹ کریں. آپ پک اینڈ چوز کر لیں کہ ذرا سے کہ آپ گوسوامی والی ایکسٹریم پہ نہ جائیں. دیر مینی ادر آپشنز. آپ کی آواز سنی جانی چاہیے. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے آپ بیٹھ جائیں. دا ورلڈ نوز کہ آپ کو صحیح لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, بٹ ڈز دیٹ مین یو ڈونٹ پلے؟ ایبسلیوٹلی گو پلے. کچھ تو موقع ملے گا بولنے کا, کچھ تو موقع ملے گا فیکٹ اور کورس کریکشن کا اور درستگی کا. تو آئی تھنک کہ آپ چوز کر لیں, آپ ٹوٹل بوائکاٹ اور اجتناب نہ کریں. آف کورس دیر آر ایکسٹریم کیسز, مگر مجھے تو خوشی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ جب بڑے ایک ریلیونٹ اور لاجسٹک آپ کے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں, اینڈ گو کہ کم ٹائم دیا جاتا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دا پلیٹ فارم از اویلیبل. صحیح. کوئی اور سوال اگر ہے تو پلیز ہم لینا چاہیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا لاسٹ کویشچن.
बिकॉज हमें दूसरे सेशन की तरफ भी जाना है. My question from the panel is जी. कि Marka-e-Haq was the key event after which Pakistan became the center of attention. लेकिन इसी इवेंट के बाद जो है हमने सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान बिकेम दी सेंटर ऑफ अटेंशन, हमने ग्लोबल पीस के लिए जो है अपना इनिशिएट किया यूएस ईरान की निगोसिएशंस को. लेकिन इन चारों इवेंट्स में इंडिया के साथ जंग, अफगानिस्तान के साथ वॉर, फिर उसके बाद यूएस ईरान निगोसिएशंस, फिर सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट, इन चारों में मखसूस तबका जो था वो पाकिस्तान के एंटी स्टेट नैरेटिव लेके चला. तो उसको किस तरह से डील किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस होता. एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है लोग, एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट पाकिस्तान. तो इनको किस तरह से डील किया जाएगा. हाँ, अच्छा, मैं मेहर का जवाब लेना चाहूँगी और सोशल मीडिया का मैं चाहूँगी हम थोड़ा साइड पे रख लें इसको. एक तो ये कि टाइम भी नहीं होता है इतना, और दूसरा ये कि हमारा सेकंड सेशन क्योंकि सोशल मीडिया पर होगा तो इनके सवाल का जवाब मैं उस वक्त लूँगी. लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया पे जो है वो बताएं आप. हाँ, ओके, मैं तो मुझे आई कैन नॉट, ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर कौन सा हेट जनरेट हुआ है, ये जनरली डिजिटल के अंदर ये ज़्यादा स्पेसेस हैं. मगर दैट बीइंग सेड, देखें, आई डू नॉट अग्री विद यू कि मेजॉरिटी हेट जो है वो स्प्यू कर रही है. आई डू नॉट अग्री. आई थिंक मेजॉरिटी यूनाइटेड खड़ी है, मेजॉरिटी प्रो पाकिस्तान खड़ी है, मेजॉरिटी जो है बड़ी क्लियर है अपने विजन में. एंड दैट बीइंग सेड, यू नीड टू बी एबल टू अग्री टू डिसअग्री. प्लीज़ स्पेस दीजिए लोगों को टू वॉइस देयर कंसर्न्स, हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, हैव अ डिफरेंट लीनिंग, एज लॉन्ग एज ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट हर्टिंग योर नेशनल सिक्योरिटी. एंड बाय दैट आई मीन कि आपकी हसास मालूमात जो है अगर वो डिसमिनेट हो रही हो, या अगर आप ओपिनियंस के ऊपर इतने सेंसिटिव हो जाएंगे. और मैं तो जनरली बिलीव ही नहीं करती, मैंने कवरेज की है, हम सब ने किया. आई डोंट थिंक कि मेजॉरिटी जो है वो एंटी पाकिस्तान खड़ी हुई थी. सो आई बिलीव कि जिसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था एक तबके का, what is wrong with having a different point of view? Since when did we want to manufacture everybody in this country having the same point of view, the same jazbaat, the same sentiments, the same feelings? It doesn't work that way. Let people have a difference of opinion, and let's be open enough to have a discussion about that. A discussion. Not kill the other person, not attack the other person, not strangulate the other person. Let's hear each other out. जी, मालिक साहब, would you like to add on to this? मुझे एक्चुअली आई डिडंट गेट द क्वेश्चन राइट. मुझे समझ नहीं कि वो चाह क्या रहे हैं, कि कोई बात व्यू पॉइंट ना दे या कोई किसी चीज़ पे सबका एक मोनोलिथिक व्यू हो. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इसमें मेहर समड इट राइट कि हर चीज़ के एक से ज़्यादा ज़ाविये हैं और एवरीथिंग शुड हैव एन ओपन डिबेट और कन्विक्शन होनी चाहिए. हम बहुत ज़्यादा, आई थिंक वॉर लाइक सिचुएशन में ऐसे जज्बात हो जाते हैं कि कोई और ओपिनियन जो है वो आए नहीं, या ज़रा सा भी हट के कोई ऐसी बात ना हो. देखें, हर एक की एक डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, अब वो शुरू हुए हैं उस बात से कि बहुत बड़ा उनका सवाल है, कैनवस बहुत बड़ा है कि उसका क्या पर्सपेक्टिव हुआ उस वॉर ने. अमेरिकन टोटल व्यू पॉइंट इंडिया का चेंज कर दिया, हाउ अमेरिका इज़ लुकिंग एट इंडिया. उससे पहले, जंग से पहले, इंडिया को ट्रंप समझता था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है रीजन का. जब ठुकाई हुई वो चीज़ ख़त्म हुई. जब आपने सऊदी अरेबिया से पैक किया तो वो खाली कोई विज़ावी एंटी ईरान चीज़ नहीं थी, उसमें और भी डायमेंशंस थी. ये जो इनका सवाल है, इसकी डायमेंशंस इतनी ज़्यादा हैं कि वो, आई थिंक व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़, और मंसूर मैं आपसे भी उस पे जो है वो कमेंट चाहूँगी कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि जब इतनी सारी आपको कामयाबियाँ मिल रही थी, चाहे वो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो हमारा केस दुनिया भर में रखना हो, या फिर ईरान वॉर में हमारी मेडिएशन हो, ऐसे मौक़ों पर ऐसी कुछ आवाज़ें उठती हैं जिनके डिफरेंट, मैं तो उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही कहूँगी. इन्होंने एंटी स्टेट कहा कि वो एंटी स्टेट जो है वो बात करते हैं, तो ऐसी आवाज़ों को जो है वो मैनेज करना चाहिए, या दे शुड बी टेकन केयर ऑफ. दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम हिज क्वेश्चन. तो आप अच्छा, मेरा मालिक साहब, बिकॉज मैं दोबारा मैं एक्सपीरियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मालिक साहब माशाल्लाह इतना उनका एक्सपीरियंस है. मैं एक केस आपके सामने रखता हूँ. शहबाज शरीफ ने जनाब ये जंग इसलिए शुरू की है ताकि अडियाला जेल की तरफ से नजरें दूसरी तरफ चली जाए. व्हाट डू यू डू अबाउट दिस? नाउ दिस इज एन ओपिनियन, ये तो एक ओपिनियन है, और क्या करें अब इसका? इसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट इसलिए हुआ है ताकि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान का नाम न ले. व्हाट डू यू डू अबाउट दिस?
This is an opinion, na? It's not a fact, but it's an opinion. But it's a screwed up opinion. What do you do about this? So there are some areas which actually do threat. اور اس کے بعد You think that is a threat? I totally disagree with both of them. نہیں میری بات پوری سن لیں, پوری بات سن لیں. اور اس کے بعد پہلے آپ یہ نہیں اس کے بعد میں کہہ رہی ہوں پکڑ نہیں ہونی چاہیے, both of them نہیں. But I think Mansoor has a different point of view. Yeah, let him absolutely. Let me complete that. So you throw this in the market, you throw such a thing in the market, and then the Indian channels pick you up, and they start transmissions. کہ جی وہ دیکھیں جی وہ پاکستانی جرنلسٹ نے جو وہ کیا کہہ دیا ہے, اینڈ ناؤ دے آر ڈوئنگ 2 hour ٹرانسمیشنز آن دیٹ. آپ کے پولیٹیشینز ادھر جا کے اس کے اوپر انٹرویو دے رہے ہیں. مطلب دس از فائن, دس از ایبسولوٹلی اوکے, اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ نے ان کے پورے نیریٹو کو سپورٹ کر دیا, آپ نے پاکستان کی پوری جنگ کی, پاکستان کے ڈیفنس پیکس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, اینڈ وی آر چل ود دیٹ. ابھی یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ سعودی عرب کا اور یہ ایران کا اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہاں پہ اصل فوٹیج دکھانے کی اجازت تک نہیں دے رہے. ان کی سڑکوں کے اوپر جو سویلینس فوٹیجز بنا رہے ہیں, جو کہ آئی تھنک نہیں ہونا چاہیے, جو ایک فیکٹ ہے, مطلب ایک واقعہ سامنے ہوا ہے, دے میکنگ اے ویڈیو, اس میں وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ڈالیں گے. دیٹ از ایکسٹریمزم. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. But sometimes the sort of opinion that you're going to throw in the market, or especially coming from the ground, کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری جس کے ٹویٹر کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر 1000 سبسکرائبر ہے یا 1500 سبسکرائبر ہے, وہ گنگو تیلی کیا بول رہا ہے, ڈزنٹ میٹر. لیکن معذرت کے ساتھ اگر آپ کا 35-40 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر, آپ کی ویڈیو جو ہے وہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ دیکھی جاتی ہے, اینڈ دین یو تھرو سچ این اوپینین جسٹ بیکاز, وہی والی بات ہے, جسٹ بیکاز یو ہیو اے پولیٹیکل بائس, تو اینڈ وی شوڈ یار چلو کچھ نہیں ہوتا, اس کو اوپینین ہے, ڈزنٹ میٹر, ہو کیئرز. نو, اٹ میٹرز, کیونکہ آپ نے 35-40 لاکھ بندے کا دماغ خراب کر دیا. آپ نے تو کہا, اب وین یو ڈو دیٹ, ڈو یو تھنک دوز گائز آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود یور آرم فورسز کہ ہاں جی آپ تو بیسکلی انڈیا سے جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے نظریں ادھر دوسری طرف کروائیں. اچھا ویسے یہاں پہ بیفور آئی ٹیک یور پوائنٹ, ویسے تو میں اس چیز سے ڈس ایگری کروں گی کہ 35-40 لاکھ والا یوٹیوبر نہیں, یہاں پہ 1500 والا یوٹیوبر جو ہے وہ بھی کچھ نہیں بول پاتا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی. مالک صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. Now we are going down a very slippery slope. ہاں بالکل, اسی لیے شارٹ رکھیے گا تاکہ ہم یہ سیشن اینڈ کر دیں. بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وردی پہنتا ہے تو وہ اگر یہ ازیوم کرے کہ وہ میرے سے بڑا پیٹریوٹ ہے بیکاز وہ وردی پہنتا ہے, تو غلط ازمپشن ہے. ہاں اس کی زندگی کو میرے سے بڑا خطرہ ہے, اس لیے ہم اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں, بیکاز ہز چانسز آف شہید ہونے کے یا زخمی ہونے کے میرے سے ملین ٹائمز زیادہ ہیں. پر اٹ ڈزنٹ مین کہ جسٹ اے یونیفارم میکس یو مور پیٹریٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر اسٹوپڈیٹی شوڈ ناٹ بی اے کرائم. اگر اسٹوپڈیٹی کرائم کو ہم بنا دیں گے پھر تو 25 کروڑ کے ملک میں سے شاید 23 کروڑ اندر ہو جائیں گے. سو اسٹوپڈیٹی از ناٹ اے کرائم. اینڈ ہو ڈیسائڈس کہ ہر چیز نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. اگر اس طرح ہی کمیونزم بنتا ہے, اسی طرح ریاستیں باپ بن جاتی ہیں سب کی, جب ایک سیٹ آف پیپل بیٹھ جاتے ہیں, چاہے وہ وردی میں ہوں یا بغیر وردی کے ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹک ایلیٹ ہو یا ملٹری ایلیٹ ہو, اگر وہ فیصلہ کریں گے کہ پیٹریوٹزم کیا ہے, فریڈم کیا ہے, تو پھر وہ آپ کے پاس نارتھ کوریا بنے گا. الٹیمیٹلی اسٹیجز میں جاتا ہے, ایک دن میں نارتھ کوریا نہیں بنتا. یہ جو ہے نا رائٹ آف پبلک اوپینین, آپ کو اس میں بہت بیوقوفیاں بھی ملیں گی, بہت زیادہ جہالت بھی ملے گی, لیکن اٹس اے ویری سلپری سلوپ. اگر آپ ہر چیز کو نیشنل سیکورٹی کے پیراڈائم میں دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ایک دن آپ بھی ایک کلوز اسٹیٹ بن جائیں گے. ہمارے سامنے تاریخیں ہیں ملکوں کی. پہلے نیشنل سیکورٹی کے نام پہ پابندیاں لگتی ہیں, پھر وہ نیشنل سیکورٹی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل سیکورٹی میں. پھر جب انسٹیٹیوشنل سیکورٹی اور نیشنل سیکورٹی مکس ہو جاتے ہیں تو وہ واحد آربیٹر بن جاتے ہیں اس ملک میں کیا نظام ٹھیک ہے. نیشنل انٹرسٹ ایک ادارہ ڈیفائن کرتا ہے, نہ نیشنل انٹرسٹ ایک سویلین ادارے کو ڈیفائن کرنا چاہیے, نہ کسی ایک فوجی ادارے کو کرنا چاہیے. یہ ایک کلیکٹیو ایکسرسائز ہے اور نیشنل کانشیس ایکسرسائز ہے. ہمارے سامنے ہم نے ڈیموکریٹک ملکوں کو آٹوکریٹک رجیمز بنتے دیکھا ہے, اور آہستہ آہستہ ایسے ہی بنتی ہیں. نیشنل سیکورٹی سے شروع ہوتی ہے بات اور پھر وہ ایبسولوٹ کنٹرول پہ ختم ہوتی ہے. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے بیوقوفیوں سے لوگوں کی. اگر ایک بندے نے 10 ٹویٹس کر دیے ہیں, اس کی ٹریکشن آ گئی ہے, سو واٹ. آپ بھی 25 کروڑ کا ملک ہیں, آپ تاریخ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے. یہ اٹس اے ویری سلپری سلوپ. ڈفرینس آف اوپینین از ناٹ اے تھریٹ.
دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین، میں بہت بیوقوف آدمی ہو سکتا ہوں لیکن میری جینوئن اوپینین ہے، وہ جرم نہیں ہے. میں کسی سے پیسے کھا کے ایک اوپینین شیپ کر رہا ہوں، وہ جرم ہے. اسٹوپڈیٹی از ناٹ اے کرائم. سو اب آپ ہر بندے کو کہتے ہیں بیکاز ہی از اسٹوپڈ تو ہی از اے کرائم. نو، یہ کریپنگ اینیکسیشن ہوتی ہے رائٹس کی. ایک دن میں کوئی رائٹس نہیں آپ کے لیتے، یہ رویے کی بات ہے. یہ نہ نیشنل سیکیورٹی ڈیفائن ایبسولوٹ ڈیفینیشن نہ فوج کر سکتی ہے نہ سویلین کر سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ ایک کلیکٹیو ایکسرسائز ہے. اگر ہم ان خانوں میں چلے گئے کہ اس نے یہ اوپینین کیوں دی، پھر آپ اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ترقی کرنا ہے، چائنا بہت ترقی کر رہا ہے. اٹس اے کلاسک ایگزامپل آف ڈو دے ہیو دا رائٹس؟ نو دے ڈونٹ. ہمارے پاس رائٹ کو زیادہ ہم ترقی نہیں کر رہے. بٹ دس از اے ویری سلپری سلوپ. ہمیں اس پہ بہت دھیان سے جانا ہوگا. اینڈ لیٹس ناٹ جج کہ کون کتنا پیٹریوٹک ہے. اینڈ لیٹس اگری ٹو ڈس اگری. وی شوڈ اینڈ دس پینل ڈسکشن ہیئر. ایک ٹی بریک جو ہے وہ بھی لے لیتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کنیکٹ نے ریڈی کی ہے. شارٹ میسیجز فرام پیپل آف پاکستان فرام ایریاز ویئر انڈیا اٹیک. اینڈ دس ول آلسو بی فالوڈ بائی اندر ویڈیو آن انڈین میڈیا لائیو. سو لیٹس پلے دیٹ. وہ دیکھتے ہیں اور چائے انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دوسرا سیشن اسٹارٹ کریں گے. India should know that anytime they're even thinking about Pakistan, they should know that what Pakistan can do. The only reason why we're getting like global recognition is because of our army chief and our prime minister. So I just want to give this message to Narendra Modi, who once said that we are going to isolate you. Now come and see who people are isolated and who is the center of the stage of world politics. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. میں بہاولپور کے اس علاقے میں موجود ہوں جہاں پر 1 سال پہلے انڈیا نے اپنی بزدلانہ حرکت کی تھی. رات کی تاریکی میں یہاں پر 6 میزائل مارے تھے اور مسجد اور مدرسے کو نشانہ بنایا تھا جہاں پر معصوم بچے، فیملی اور طلباء طالبات تھے یہاں پر آرام کر رہے تھے. رات کی تاریکی میں بزدلانہ حرکت کرتے ہوئے ان کو نشانہ بنایا. جتنے بھی شہری تھے پاک فوج کے ساتھ، پاک فضائیہ کے ساتھ اور ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے. ਇਹਨਾਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉੱਥੇ. ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੱਸੇ ਆਣ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 7-8 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, 6-7 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 8ਵਾਂ ਫਾਇਰ 7ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਨਾਬ. ਵਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬੜਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੰਮ. Today I visited an area in Karachi near Port Qasim, one of the locations Indian news channels falsely claimed was a hit by the Indian Air Force during the last year's May clashes. Indian media was widely seen going into overdrive with allegation of false claims, misinformation and disinformation, shaping the narrative. پاکستان گھس گئی بھارتیہ سینا. جب انہوں نے کوڈ کی بات کی تھی تو میں تو کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ میں اپنے گھر پہ اپنی ٹیرس پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا کوڈ تو میرے بالکل سامنے. تو میں موبائل کا کوڈ دیکھنے لگ گیا. میں نے بولا یار اللہ خیر کرے, ہم کوڈ وغیرہ یوز بھی کرتے ہیں. تو میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا کہ انڈیا والے کیا کہہ رہے ہیں. کوڈ ہمارے پیچھے ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آرمی والوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے
اور جہاں ان کی ضرورت ہماری پڑے گی ان کو تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا بالکل بلکہ ایک قدم آگے ان سے ہم ہوں گے. میں نے یہ اپیل کیا ہے کہ پاکستانی میڈیا اس معاملے میں کافی سینسیبل ہے, یا میں یوں کہوں کہ شاید جھوٹ بولتے ہوئے ان کا منہ نہیں بن پاتا, جیسے جتنی آسانی سے انڈین میڈیا بنا لیتے ہیں. آپ کو ان کے نام آتے ہیں اچھے سے, اور لوگ ہم ایز اے پاکستانی میمز کے طور پر انہیں یوز کرتے ہیں, انہیں لیتے ہیں, اور یہ بات ان کو اچھے سے پتہ بھی ہے. I'm standing here near a village close to the line of control where people still live with the memories of what they went through. This is the house which was destroyed last year during heavy shelling carried out by Indian forces. Even today, the people living here have not lost their spirit and continue to stand strong with the Pakistan Army. یہ میرا گھر ہے جو 10 مئی 2025 کو بھارتی گولہ باری سے تباہ ہو گیا تھا, اور ہم لوگ بارڈر کے بہت قریب ہی رہتے, تو بھارتی گولہ باری سے ہمارا گھر پر تباہ ہوا ہے. تو ہم لوگ جو کہ نا ہمارا حوصلہ ابھی بھی بلند ہے, اور نیکسٹ بھی اگر کوئی بھارت کوئی ایسا سسٹم کام کرے تو ہم لوگ تیار ہیں, ہم لوگ گھبرانے والے یا پریشان ہونے والوں میں سے نہیں ہیں. جو واقعہ اس کو 1 سال ہونے والا ہے, تو اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کو یہ دن کبھی بھولنا نہیں چاہیے, اور اس دن کو جوش و جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے, جب ہم نے اپنے سے کئی گنا طاقتور اپنے آپ کو کہنے والے ملک کی کی فوج اس کا غرور ہم نے خاک میں ملایا. تو انشاءاللہ ہم پوری قوم اس دن کو جو بنیان مرسوس, تو اس دن کو ہم اسپیشلی سیلیبریٹ کریں گے. پچھلے سال انڈیا نے جو ایک پاکستان پر ناکام حملہ کرنے کی کوشش کی, جس کے مقابلے میں ہماری پاک فوج نے, مسلح افواج پاکستان نے جو انڈیا کے اندر گھس کر ان کو جو مارا, جو جواب دیا کہ انڈیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور ان کو جا کر ٹرمپ سے جنگ بندی کروانی پڑی. اور تمہیں آسم منیر کا پتہ نہیں ہے آسم منیر صاحب نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آسم منیر ایک بہت بڑا طلعت جرنیل ہے, اور وہ تمہارے ہندوستان کو کیا, وہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہندوستان بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اگر انڈیا نے ایسی غلطی کی تو اس کو ایسا خطرناک جواب ملے گا, اس کو نانی یاد آ جائے گی, نانی. اگر اس طرح کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی وہ کوشش کرے گا تو دگنا اس کو جواب دیا جائے گا. غازیوں کی یہ جو اولادیں ہیں یہ بھاگ کے کسی آپریشن شپریشن کو نہیں مانیں گے. آزاد کشمیر کوئی کرنے والا نہیں ہے کہ وہ اس کو ہڑپ کر سکتے. آزاد کشمیر کے عوام غیرت مند عوام ہیں, اپنے پاک فوج کے پیچھے بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں, سیسا قلعہ دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا, اور تمام کے تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. پینلسٹ نے اتنی زبردست گفتگو کی کہ وی آل ور فلبرگاسٹڈ. بہت شکریہ. سانگ کے بارے میں کوئکلی, جب یہ مارکا ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ آنے والے وقتوں کے اندر باتیں کہانیاں شاید پیچھے رہ جائیں گی, اور اس کے لیے یہ گانے یہ فلمیں جو ہے وہ لوگوں کو یاد رہتی ہیں. تو کنسیڈرنگ دیٹ تھنگ, جب میں نے پینسل کو پکڑا تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ کیسے اس کو شروع کروں تاکہ لوگ اس کے بارے میں کل کو یاد رکھ سکیں. اینڈ دین آئی ٹرائیڈ کہ میں اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں جو ہے وہ لے کے چلوں. ابھی جب آپ گانا سنیں گے تو رات دشمن نے جو ہم پر حملہ کیا, تو یہ کس چیز کا اس نے ثبوت تھا دیا؟ یہ اس نے اپنی بزدلی کا دیا, اور اس نے جس وقت ہمارے بچوں کو مار دیا, اگر آپ کو یاد ہو تو ان بچوں کی تصویریں بھی ہم آپ کے سامنے ڈسپلے کریں گے کہ یوں نہتے معصوموں کو مار کے کتنا ظالم ہے دنیا کو دکھلا دیا. اور ہم نے کیا کیا؟ کھا کے معصوموں کے لہو کی قسم, نکلے شاہین لے کے دلوں میں عزم, ہم مٹا دیں گے اب ظلم کا ہر نشان, اپنی ہمت کو مانے گا سارا جہاں. سو اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ شاعری کی, لیکن شاعری نامکمل رہ جاتی ہے
اگر اس کو ایک اچھا جو ہے کمپوزیشن نہ ملے. سو اٹ ٹک مائی 6 months ٹائم, جو ابھی آپ صرف اور صرف 3 منٹ میں دیکھیں گے. تو میں نے اپنی اس کمپوزیشن کو ایسے کریٹ کیا کہ سب سے پہلے روٹس کی یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے بچوں کے دلوں پہ یہ گانا بجے. میں جو ہے بات کر سکوں اپنے جین زی کے ساتھ, جو کہ اب ملی نغموں کا وہ مطلب نہیں رکھتے جو کہ کسی زمانے میں اس ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو میں نے پھر پہلی دفعہ کسی ملی نغمے میں, اور وہ بھی ایک فوجی ملی نغمے میں, ریپ کریٹ کیا. اور آپ کو وہ جو ہے ریپ میں نے نیچے ابھی لکھ دیا ہے, اور میں نے جو ہے آپ کے پاس اس کا رائٹ اپ بھی پہنچ جائے گا کیونکہ اتنی تیزی سے گزر جائے گا. سو آئی ڈیڈ دیٹ. اور بڑی زبردست بات کی ہے, ہمارے پچھلے لیڈر نے بھی کہا تھا آپ 1 قدم چلیں گے دوستی کا, ہم 10 قدم بڑھائیں گے. لیکن وہ اقبال نے بڑے عرصے پہلے لکھ دیا تھا ایک جملہ کہ ہو ہلکا یاراں تو برشم کی طرح نرم, پھر رزم حق و باطل ہوگا تو فولاد ہوگی مومن, پھر ہم اس دن فولاد بن جائیں گے. تو یہ سوچ کے میں نے یہ گانا لکھا تھا. باقی گانا جو ہے میں آپ کو جو ہے اسکرین پہ دکھانا چاہوں گا, آپ کو اس کو دیکھیے اینڈ دین اس کے بعد کمنٹ کیجئے گا کہ کیا آپ کی سماعتوں کو وہ اچھا لگا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. زبردست سانگ جو ہے وہ تھا نعمان خان کا. آئی تھنک جین زی کے لیے جو ہے وہ یہ گانا بنا تھا. تو نعمان خان کے لیے جو ہے وہ بہت ساری تالیاں کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا زبردست سانگ بنایا. یہاں پر جو ہے وہ میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انہوں نے زبردست کویشچن آنسرز لیے, ہمارے سوالوں کے جواب دیے, اور مزید ہم کویشچن آنسرز لیتے لیکن ہماری ڈسکشن جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی. کافی کچھ کرٹیکل سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ہم چلے گئے. تو تھینک یو سو مچ مہر, آپ تشریف لائیں, ٹائم نکالا آپ نے. مالک صاحب تھینک یو, آپ نے جو ہے وہ اپنے لمبے ایکسپیرینسز کے ساتھ جو ہے وہ زبردست کویشچنس کے جوابات دیے. اینڈ منصور تھینک یو سو مچ, آپ کا ڈیجیٹل کا اور جو ٹریڈیشنل میڈیا کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے جب ایسے مواقع ہوتے ہیں اور ہم ایسے سوال لے کر آتے ہیں. ہی از دا ڈیجیٹل گاڈ in the news media. Just a very simple journalist doing his job, nothing more. نہیں جی, وی آر ویری پراؤڈ آف یو. جس طرح سے جو ہے, کیونکہ ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے وہ کوئی کنٹرول ایز سچ نہیں ہوتا, اور کس طرح سے جو ہے وہ کوئی کچھ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو منصور بہت رسپانسبلی اپنا ڈیجیٹل میڈیا بھی چلاتے ہیں. سو زبردست, اور تھینک یو سو مچ. چکے ہیں فیڈرل انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تالر صاحب جو ہے وہ آ چکے ہیں, ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I must express what an honor it is for me being here today at this event. I would like to express my heartfelt gratitude to P-Connect, its management, all the team for arranging this event. And we are very privileged that we are commemorating 1 year of the success of Marka Haq. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج 1 سال بعد, مارکہ حق کے بعد, دنیا کے اندر ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن سامنے آئی ہے. ایک طرف پاکستان 10 مئی 2025 کے بعد کا پاکستان ہے, جس میں حکومتی سطح پہ, عوامی سطح پر, سفارتی سطح پر, بیانیے کی سطح پر اور عسکری سطح پر پاکستان کا عزت ہے, پاکستان کا وقار ہے, اور دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مقام ہے کہ جہاں پر سبز پاسپورٹ کی بھی عزت ہے اور سبز ہلالی پرچم کی بھی عزت ہے. اور دنیا میں لوگ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا, پاکستان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا, اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. اینڈ ان کانٹراسٹ
the contrast is very clear. With regard to our eastern neighbor, eastern border के उस पार तारीकी है, तन्हाई है, आइसोलेशन है, नाकामी है और रुसवाई है, इसके सिवा कुछ नहीं है. हम सुनते होते थे कि इतनी लॉबिंग कर ली दुनिया के अंदर, इतनी रेलेवेंस हासिल करने जा रहे हैं, कभी शाइनिंग का टाइटल लग रहा है, कभी कोई टाइटल लग रहा है. हमारे J-10C ने और फतह मिसाइल ने शाइनिंग को राख में बदल दिया, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान शाइनिंग है और ईस्टर्न साइड के ऊपर खामोशी और तारीकी है मुकम्मल तौर पे. ये जो मार्का हक है, ये मार्का मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ा गया, जहां पे सफारती सतह पर ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट इट वॉज फॉट हार्ड, फॉट वेल. और जब पीएमए काकूल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दुनिया को यह कहा कि पहलगाम का वाकया जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए, तो जवाब कोई नहीं आया. और जवाब आना भी नहीं था, बिकॉज एक ऐसा वाकया एक भोंडे तरीके से किया गया, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके वाकये के होने के 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR रजिस्टर कर ली जाए और इतनी अनोमलीज और कॉन्ट्रडिक्शंस हों कि वो वाकया एक मजाक बनकर रह जाए और पाकिस्तान फिर भी एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे उस पर तशवीश का भी इजहार करे, अफसोस का भी इजहार करे और पहलगाम के विक्टिम्स के साथ इजहार हमदर्दी भी करे. आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, वी आर अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म. आपने कभी सुना है कि ईस्टर्न साइड से पाकिस्तान के अंदर होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत तो दूर की बात है, उस पर तशवीश का भी इजहार कभी किया गया हो? तो ये डिफरेंस है. एक स्टेट है पाकिस्तान की जो दहशत गर्दों के खिलाफ है, दहशत गर्दी के खिलाफ है और कुर्बानियां दे रही है और हर तबका कुर्बानी दे रहा है. फौज के अफसरान, फौज के जवान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिविलियंस, बच्चे. APS का वाकया दुनिया में ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ. जाफर एक्सप्रेस का वाकया बलोचिस्तान का दुनिया में ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ. तो हमारा हर तबका कुर्बानी दे रहा है. एंड दैट्स व्हाट यूनाइट्स अस, बिकॉज वी आर टुगेदर इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म. और दूसरी तरफ एक मुल्क है जिसका कभी हम कलभूषण पकड़ लेते हैं तो कभी अभिनंदन पकड़ लेते हैं, जिसका एक शख्स स्पाई के तौर पे आता है. आप फिल्मों में जितना मर्जी अपने आप को ग्लोरीफाई करें, रियलिटी इज दैट योर कलभूषण वाज कॉट रेड हैंडेड एंड ही इज इन डिटेंशन इन पाकिस्तानी कस्टडी. बाकी आप जो मर्जी करें, गाने बनाएं, उस पर बयानियां बनाएं, गो हेड, बट द रियलिटी इज दैट कलभूषण is in Pakistani custody, caught red-handed. और दूसरी तरफ हमारे अंदर इतनी ग्रेस भी होती है कि जब आपका पायलट का हम जहाज़ गिराते हैं अपनी टेरिटरी में, उसको इज्जत के साथ वापस भी करते हैं, और कोई और होता तो वापस जाके अवार्ड न लेता. मतलब ये एक अजीब कौम है. आपका जहाज़ गिरा है, आप कैप्चर हुए हैं, हमने चाय भी पिलाई, हमने वापस भी किया, आपने जाके वापस अवार्ड भी ले लिया. बहरहाल हर कौम की अपनी साइकी होती है. कुछ कौमों में ऑनर होता है, डिग्निटी होती है, कुछ में नहीं होती. तो ये सम नेशंस आर डिवॉइड ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी. तो ये फर्क है कि आप टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, हम टेररिज्म का मुकाबला करते हैं. और ये टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. आप अगर कनाडा की बात करें तो हरदीप सिंह नजर का कत्ल देखें, आप सिखों की परसिक्यूशन देखें कि जो सिर्फ ईस्टर्न पंजाब के अंदर नहीं है, वो ईस्टर्न पंजाब से निकल के कनाडा, UK और US के अंदर फैल चुकी है. दिस इज द काइंड ऑफ परसिक्यूशन एंड ट्रांसनेशनल रिग्रेशन विच इज गोइंग ऑन एट द बिहेस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी डोमिनेटेड इंडियन स्टेट. एंड फर्क क्या था? जो मैं बात कर रहा हूं कि मुख्तलिफ तबकात ने कुर्बानी दी है, तो मार्का हक में सफारती महाज अल्हम्दुलिल्लाह,
اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بیانیے کا محاذ، اینڈ آئی مسٹ اکنالج کہ بیانیے کے محاذ پر جب میں بطور وزیر اطلاعات و نشریات انٹرنیشنل فورمز پہ جا رہا تھا، CNN، BBC، اسکائی، الجزیرہ، TRT، جہاں بھی ہم جا رہے تھے پاکستان کا بیانیہ ان کے سامنے رکھ رہے تھے، اس وقت جو فلو آف انفارمیشن تھا، اسموتھ فلو آف انفارمیشن، uninterrupted flow of information, it was great teamwork between MOIB and ISPR. اور ISPR نے یہ انشور کیا، and I must pay tribute and comment the efforts of General Ahmed Sharif, DG ISPR، جنہوں نے ایک زبردست انوائرمنٹ کریٹ کیا، اور ہمارے ٹیم ورک کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ڈپلومیٹک جنگ جیتی، وہیں پہ نریٹو کی جو وار تھی اس میں ہم نے ایک کوہیژن، ایک سینرجی پیدا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس ایونٹ کی ریلیونس ہمارے ملک کے ینگسٹر، سوشل میڈیا انفلوئنسر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے. جب بھی مارکہ حق کی تاریخ لکھی جائے گی، our Gen Z, our social media influencers, our social media users will always be remembered, اور ان کی خدمات سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. کیونکہ ایک طرف بہت ہارڈ کور کنونشنل وارفیئر چل رہی تھی اور ایک طرف میم وار چل رہی تھی، اور وہ قوم پریشان تھی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو جنگ جیسے سیریس بزنس کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے اور یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور آ کے رستہ مت پوچھنا گم جاؤ گے. یہ کہہ رہے کراچی میں سڑک دھیان سے کراس کرنا ڈمپر کے نیچے آ جاؤ گے. اور جس طریقے سے ہماری ینگ جنریشن نے بھارتی میڈیا کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھایا. میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا، ایک موبائل تھا، میڈ ان کراچی لکھا تھا، تو اس کا نیچے پورٹ تھا، چارجنگ پورٹ، اور اس کو آگ لگی تھی. انہوں نے کہا ہاں کراچی کا پورٹ سڑ گیا. اینڈ for their anchors and social media influencers to indulge in war hysteria and اتنی جو ان کا انسینٹی کے لیول تک جھوٹ تھا، جس کے اندر انہوں نے لاہور کی لینڈ لاک سٹی کا پورٹ بھی تباہ کر دیا، ملتان کی لینڈ لاک سٹی کا پورٹ بھی تباہ کر دیا. اینڈ ایک چیز ضرور ہے کہ ان کے اینکرز اور ان کے جو ٹی وی پرسنالٹیز تھی، انہوں نے پاکستان کو ہیومر بڑا پرووائڈ کیا. سو جب ہمارے پاس یہ چیلنج آیا کہ انڈیا نے پاکستان کے یوٹیوب چینلز بین کر دیے ہیں تو کیا کیا جائے، ہم بھی بین کر دیں. ہم نے کہا نہیں، جنگ چل رہی ہے، ماحول بنا ہوا ہے، تو تھوڑا بہت ہیومر آنا چاہیے ان کے میڈیا کیمپ سے. تو ہم نے صرف اس بنیاد پہ کہ ہاؤ ریڈیکولس دیئر میڈیا اسٹریٹجی واز، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو بین نہیں کرنا، چلنے دو. بٹ ہم نے ایک کام ضرور کیا، ہم نے اپنے ملی نغمے، اپنے قومی ترانے، اپنے جنگی ترانے بھارت کے اندر ان کے یوٹیوب چینل پہ چلا کے دکھایا الحمدللہ. اینڈ جب میرے پاس میری سوشل میڈیا ٹیم کا ایک لڑکا آیا، اس نے کہا جی شروع ہو گیا، اینڈ ابھی اس پہ ہٹس کم آئے تھے. The moment it crossed 2 million hits, the Indian public was abusing their government and asking them, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے پاکستانی یوٹیوب چینل بند کیے ہیں، پاکستانیوں کے ملی نغمے، ان کی فوج کی چیزیں، ان کا پرچم ہمارے یوٹیوب پہ چل رہا ہے. What kind of media strategy is this? تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی، اور ہماری یوتھ نے، ہماری جین زی نے، ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز نے جو کردار ادا کیا، اس نے نہ صرف بہت حوصلہ دیا پوری قوم کو، افواج پاکستان کو بھی حوصلہ دیا. ہم سنتے تھے کسی زمانے میں، اور اس دفعہ بھی ملی نغمے بڑے بنے کہ جی 65 کی جنگ ہوئی تو میڈم نور جہاں نے جو ملی نغمے گائے، اور جو اس کے اندر ایک ایموشنز انوالوڈ تھی قوم کی، اور قوم کو موٹیویٹ کیا، قوم کا morale بوسٹ کیا، جوانوں کا، افسروں کا morale بوسٹ کیا. تو اس دفعہ we saw a diversification کہ ملی نغمے بھی تھے، جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جین زی کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی نے بھی قوم کا جذبہ، افواج کا جذبہ اور ملک کے جذبے کو بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، فار وچ آئی مسٹ اپلاڈ پاکستانز ینگ جنریشن اینڈ سوشل میڈیا انفلوئنسرز. تو یہ قومیں اسی طرح بنتی ہیں کہ جب سینرجی ہو، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن،
اور چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وار اسٹریٹجی, اور جس طریقے سے انہوں نے کریج کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے چلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم موقع تھا. اینڈ جب حملہ ہوا اور ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے, میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا ذکر کروں گا, ان کی ٹیم کا, جنہوں نے بہت پیشہ ورانہ مہارت سے ملک کا دفاع کیا, اور ہماری نیوی بالکل تیار بیٹھی تھی. ایڈمرل نوید اشرف صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹارگٹس جو ہیں وہ لاک کیے تھے کہ ان کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پر کوئی چیز آئی تو وی ول رسپونڈ. اور پاکستان نے نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ اصل جو مارکا اور آپریشن بنیان مرصوص 10 تاریخ کو جب ہم نے رسپونڈ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ملٹری سپوکس پرسنز تھے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, اور 4 گھنٹے کے اندر 4 دن سے بڑھ کے مار رہے تھے. جب ارتضیٰ شہید ہوا, ینگ بچہ تھا, کرنل ظہیر عباس کا بیٹا, آزاد کشمیر میں ریزیڈنشل کمپلیکس پہ جب بومبنگ ہوئی, جب بھاولپور میں مریدکے میں ہمارے بچے, ہمارے سویلین شہید ہوئے, 4 دن سے یہ بڑھ کے مار رہے تھے. اور آپ یقین مانیں یہ کوئی قوم نہیں ہے بھارتی قوم, 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے سیز فائر کر لو. وہی ٹی وی سکرین تھی, وہی شکلیں تھیں, مگر وہ ڈیمینر نہیں تھا. کیونکہ دیکھیے پاکستان نے جو ایک ڈیسائسو رسپانس دیا, 4 گھنٹے اس کو برداشت نہیں کر سکے. اینڈ وی سو, اس رات بھی دیکھا جب انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا کہ جب وہ جہازوں کا ملبہ دکھایا جا رہا تھا رائفل کا کہ وہ بلڈوزر اٹھا کے لے کے جا رہے, اور پھر 10 تاریخ کی صبح, اور ہم نے رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کیا, ہم نے فجر کے وقت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے, اور جب فتح میزائل وہاں پہ گئے تو انہوں نے فتح کی نوید سنائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 1 سال مکمل ہوا ہے اور پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اسی اتحاد و اتفاق کے اندر ہماری اسٹرینتھ ہے کہ there is no compromise on Pakistan's security, Pakistan's dignity. تو میں اس لیے آپ کو, جتنے یہاں پہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بیٹھے ہیں, جرنلسٹ بیٹھے ہیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اینڈ بہت لمبی لسٹ ہے, میں نام لینا شروع کروں تو وہ شام پڑ جائے گی, بٹ آئی تھنک پاکستان کے میڈیا نے بھی بڑا بھرپور کردار اس میں ادا کیا ہے. ویری رسپانسبل رول پلیڈ بائی پاکستانی میڈیا. پاکستانی میڈیا نے رسپانسبلٹی کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ حقائق پر مبنی خبریں دیں اور پاکستان کے بیانیہ کو تقویت دی. وی couldn't have done it without the social media or the mainstream media. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام بیانیے کا ہم اکیلے کر لیتے, قطعاً نہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ it was a team work, it was a collective effort on part of the people of Pakistan, on part of the social media platforms, on part of the mainstream media. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے مستقبل بہت روشن ہے, اور جو پاکستان کو 1 سال میں عزت ملی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھے گی آگے جا کے, اور پاکستان کو ایک وہ مقام حاصل ہوا ہے جس کا ہم سوچا کرتے تھے. تو وی ہیو اے لاٹ ٹو بی تھینکفل فار, اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت بھی کیا. اینڈ لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان پھلے پھولے آگے بڑھے, اور ہم اپنی اگلی جنریشنز کو ایک ایسا پاکستان دے کے جائیں جس کا حقیقی معنوں میں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو تعبیر کیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو عطا اللہ طارق صاحب, اینڈ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. It's been a beautiful gathering. Let's take the same energy for narrative shaping in future, inshallah. Let's join us for lunch. Thank you.